بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا ہمارا موضوع اب سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے متعلق احکام و مسائل، اس کو انشاءاللہ مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس قدر خوش قسمت بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے کہ جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ مسلمانوں کی صرف روحانی ہی نہیں، نہ ہی صرف جسمانی، بلکہ ہر لحاظ سے پاکیزگی کا باعث ہے، اور اسی پاکیزگی کے اندر مال کی پاکیزگی بھی آتی ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے احکام وہ ہماری اس امت کو بتلائے ہیں، اور ان کے متعلق قرآن و سنت میں ہمیں کافی تفصیل سے علم ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین میں جو ایک ایسی چیز جس میں مرد اور عورت سب برابر کے شریک ہیں، اس کو فرض کیا ہے، اور وہ ہے علم کا حاصل کرنا، کہ اللہ رب العزت نے ہر مرد و عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض کیا ہے۔ اور یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ خصوصی طور پر ہر وہ علم ہے کہ جس کو علم الضرورہ کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے دینی دنیاوی معاملات کے حوالے سے جو اس کے لیے ضروری علم ہے، اس کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں، ان معاملات کی پیچیدگیاں، ان کے اندر جو مسائل ہیں، ان کے متعلق جاننے کے لیے علماء ہیں جو راسخ ہیں علم کے اندر، اور یقیناً انہی کی طرف ہم کو رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل الذکر سے پوچھو۔ تو آج کی ہماری یہ جو محفل ہے، یہ جو درس ہے، یہ سیشن، اس کے اندر ہم چند ضروری جو احکامات ہیں زکوٰۃ کے متعلق، ان کا تذکرہ کریں گے، اور زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہیں، تفصیلی احکامات ہیں، یا بعض اوقات کسی شخص کے جو ذاتی کچھ پیچیدہ مسائل ہوا کرتے ہیں کسی بھی تعلق سے، جیسے زکوٰۃ کا تعلق ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رجوع کریں، جس کے لیے جو مفتیان حضرات ہیں، جو محدثین ہیں، جو علم کے اندر راسخ ہیں، ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ تو آج کیا ہمارا یہ جو درس ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے زکوٰۃ کی فرضیت، اور یہ زکوٰۃ اصل میں معنوی اعتبار سے اور اصطلاحی اور اسی طرح شرعی اعتبار سے اصل میں کس چیز کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو جو نازل کیا ہے، تو اس دین کے اعتبار سے جو سب سے بنیادی علم ہمیں ہوتا ہے وہ ایمان اور اسلام کے متعلق ہے۔ اور ایمان کے ارکان کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور اسلام اس کے 5 ارکان ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث مبارکہ جن کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا گیا ہے، اس میں ہمارے سامنے اسلام کے 5 رکن آتے ہیں، جن میں سے تیسرا رکن یہ زکوٰۃ کا رکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5،
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام تب تک مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کی بنیاد تب تک پختہ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ انسان ان 5 اسلام کے ارکان کے اوپر عمل نہیں کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ زکوٰۃ جس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ شہادتین کے بعد نماز ہے اور نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں پر بھی آپ نماز کا تذکرہ پڑھیں گے آپ کو اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ملے گا۔ اور اس حوالے سے ہم قرآن مجید کا جائزہ لیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم کم و بیش 80 بار دہرایا ہے، اور کوئی چیز جتنی بار بار دہرائی جاتی ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ تو لہٰذا یہ زکوٰۃ اسلام میں فرض کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ بعض معاملات ان کا تعلق سنت سے یا نفل سے ہوا کرتا ہے، تو زکوٰۃ نہ نفل ہے نہ سنت ہے بلکہ فرض ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خود سورۃ النور اور بہت سی دیگر مقامات جیسے آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ 80 مقامات پر اس کا تذکرہ ہے۔ تو سورۃ النور میں اللہ رب العزت کچھ یوں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف نماز کا قائم کرنا ہم پر ضروری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا لانا۔ اور ایک بڑا ہی اہم دقیق نقطہ یہاں پر وآتوا الزکاۃ میں ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اعطا الزکاۃ، اعطا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، دینا، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو بلکہ کہا وآتوا الزکاۃ، اور آتو کا مطلب ہوتا ہے لانا۔ ترجمہ عموماً زکوٰۃ ادا کرو کر دیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید ایک فصیح زبان کے اوپر عربی زبان میں اللہ نے نازل کی ہے، تو اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے حکمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کو لے کر آؤ، یعنی یہ نہیں کہ تم دیتے ہو چاہتے نہ چاہتے بلکہ اپنی خوشی کے ساتھ اس کو خود پیش کرو۔ تو انسان کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کو اور نماز کو کس طرح سے آپ نے پیش کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یہ بہت ہی اہم جو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جیسے چاہے دل چاہا نماز پڑھی، جیسے دل چاہا زکوٰۃ دی، بلکہ اس چیز کو مشروط کر دیا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، یعنی نہ صرف تم نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ لانی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بلکہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، یعنی اسی انداز میں زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا، اس کے احکامات کو ویسے ہی بجا لایا جائے گا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، ان کی اطاعت کے مطابق، تو انسان اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ حقدار ٹھہرتا ہے۔ اور جو لوگ یہ اعمال نہیں کرتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، تو وہ لوگ، ان کے جو یہ امیدیں ہیں یہ بالکل بے جا ہیں، ان کے یہ جو دعوے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے معاف کر ہی دینا ہے، تو یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا رحم، اللہ رب العزت کا کرم اگر حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں پر جو ہم نے آپ کے سامنے یہ ایک آیت پیش کی، اسی سے ہمارے سامنے کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے، لیکن اب زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ جس کو ادا کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں، جس کے بارے میں فرضیت کی بات ہم نے کر لی، تو لغوی اعتبار سے یعنی معنوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کو بڑھنا
کے معنی میں یا اسی طرح پاک ہونا یا اسی طرح برکت کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور جس کی دلائل اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بھی دیے ہیں، جیسے اللہ رب العزت سورۃ التوبہ آیت نمبر 130 میں 3 میں ارشاد فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ تو جس سے پتہ چلا کہ صدقہ، اور یہ یہاں پر صدقے سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ زکوٰۃ آپ ان کے مالوں سے لیجئے تاکہ تو آپ ان کو اس کے ذریعے سے پاک کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کی پاکی اس کے ذریعے سے ہے، انسان کے مال کی پاکی اس کے ذریعے سے ہے، اور انسان کے بہت سے جو گناہ ہیں ان صدقات کے ذریعے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دوسری آیت ہے سورۃ الروم آیت نمبر 39 ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آپ دو، تو ایسے لوگ ہی اپنا دو چند کرنے والے ہیں، یعنی دگنا تگنا کرنے والے ہیں، بڑھانے والے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا نقص نہیں ہے، مال میں کمی کا باعث نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر برکت، اس کے اندر بڑھوتری کا باعث بنتی ہے۔ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک پیاری زبان سے یہ ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2588، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ انسان صدقہ دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مال کے اندر بڑھوتری اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم اصطلاحی معنی کی طرف چلتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تو شرعی اصطلاح میں مال کا وہ خاص حصہ زکوٰۃ کہلاتا ہے کہ جس کو اللہ کے حکم کے مطابق فقیروں، محتاجوں، اور اس کی 8 اصل میں قسمیں ہیں، تو 8 طرح کے مختلف لوگوں میں ان کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ اور بڑی زبردست اہم بات یہاں پر بھی نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا ادا کرنا ملکیت کے حقوق کے ساتھ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انسان کسی کو کوئی ایک مال دیتا ہے یا کوئی چیز زکوٰۃ کے طور پر دیتا ہے اور کہے کہ اچھا استعمال کر کے واپس کر دینا، نہیں، بلکہ ملکیت کے حق کے ساتھ اس کو دینا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا اصطلاحی معنی ہے، اور اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث 1496 ہمارے سامنے ہے، فرمایا ان اللہ قد فرض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی۔ اس حدیث سے 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ تؤخذ من اغنیائہم، کہ یہ مالداروں میں سے لی جائے گی، فترد علی فقرائہم، اور انہی کے فقراء میں تقسیم کر دی جائے گی، یعنی مالداروں سے یہ مال لیا جائے۔ اور یہ مال کی سرکولیشن کا کتنا بہترین اللہ رب العزت نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ مال صرف امیروں تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ اس کے جو حقدار ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک بھی وہ مال پہنچے، اور معاشرے کے اندر ایک بیلنس وہ کریٹ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ ایک فرض حکم ہے، اس کی فرضیت ہے، یہ کوئی نفل یا سنت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو فرض ہوا کرتی ہے اس کو ادا نہ کرنا وہ انسان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے لیے آپشنل ہو کہ کر لیا یا نہیں کیا، اپنی مرضی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے، ساری امت مسلمہ یعنی اس سے مراد یعنی تمام علماء جو ہیں وہ اس کے اوپر اکٹھے ہیں، مجتمع ہیں، سب کا ایک ہی فتویٰ ہے
کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے، اور امت کا اجماع اس کا مطلب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت اصل میں اس کے اوپر متفق ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آپ جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے ہی میں یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اگر اب اس نے دینے سے انکار کیا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور اسی طرح ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو مرتد قرار دیا اور ان کے خلاف جنگ کی ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے، یعنی جو یہ کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ کافر اور مرتد ٹھہرتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا اگر وہ فرضیت کا انکار نہ کرے لیکن زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتا ہے، اور جب بھی زکوٰۃ کی بات آئے تو وہ اس سے کتراتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے جس کے لیے آخرت میں سخت سزائیں ہیں، تو لہٰذا اس سے ڈرنا اور بچنا چاہیے۔ اور وہ سزائیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ فصلت آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کہ ویل ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ویل، ایسے مشرکوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے، یا انتہائی افسوس ہے، ہلاکت ہے۔ یہ ویل کے بہت سے مطالب کیے گئے ہیں اور ان کو مشرک کہا گیا ہے کہ ایسے مشرکوں پر افسوس ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بھی قائل نہیں ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو آخرت کی فکر ہوتی تو وہ زکوٰۃ ادا کرتا، یا اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا تو اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ وہ یقیناً آخرت کو مانتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت میرے لیے پاکی کا سامان اور برکت پیدا کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 34 اور 35 ہے، اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، اور یہاں پر عربی میں لفظ دیکھیے والذین یکنزون، یعنی کنز کہتے ہیں خزانے کو، یعنی سونا چاندی انہوں نے اس لیے لیا ہے کہ جیسے خزانے کو اپنے پاس جمع کر لیا جائے اور سنبھال کے رکھا جائے، اور جو اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو اس دن عذاب علیم کی خبر سنا دو کہ ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن وہ مال دوزخ جو ہے دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، یعنی جو مال وہ یہاں پر بچایا کرتے تھے زکوٰۃ نہ دے کر، وہی مال اصل میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ چکھو۔ یعنی یہ انسان کا جو نہ خرچ کیا ہوا مال، زکوٰۃ نہ دیا ہوا جو پیسہ ہے، یہ خود اس دن انسان کے خلاف ہو جائے گا اور اسی کے ذریعے سے انسان کو مزہ چکھایا جائے گا۔ لہٰذا یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، اس لیے اس کے اندر سستی کوتاہی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو جھنجھوڑنا چاہیے، کہنا چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ ہم میں معاشرے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا کر نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز بڑی ہی اہم ہے، اس کے اوپر دردناک عذاب کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نوید سنائی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق جو ہے وہ لوگ جوڑتے ہیں، تو اس سلسلے میں اصل میں حقیقت کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو
اصل بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اور رمضان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی لوگ اکثر کیا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ آیا اور سب کو خیال آ جاتا ہے کہ اب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ لوگ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ڈائریکٹلی رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اسے رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے. تو پھر یہ مشہور کیوں ہے، معروف کیوں ہے؟ تو اصل میں ہونا کیا چاہیے، اصل کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں. تو اصل یہ ہے اصل میں کہ زکوٰۃ جب بھی انسان صاحب نصاب بن جائے، اور اس کی ہم تفصیل آگے دیکھیں گے کہ نصاب کیا ہے، تو جب بھی انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے اکثر صورتوں میں سال کے مطابق اور بعض صورتوں میں جیسے ہی وہ بنا اسی وقت اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، یا پھر بعض صورتوں میں 1 سال کے بعد جب 1 سال گزر جائے اس کو صاحب نصاب بنے اور اس کا مال وہ نصاب کی حد کے اوپر ہی رہے تو تب اسے چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے. لہٰذا اس کے لیے رمضان شرط نہیں ہے، بلکہ ایک شخص اگر شعبان کے مہینے کے اندر صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس کے پاس یہ مال اس سے زیادہ ہی رہتا ہے، پورا سال 1 سال گزر گیا، تو اگلے شعبان کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اور اگر اس نے رمضان کے چکر میں اس مال کو 1 مہینہ لیٹ کیا تو یہ شخص گناہگار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ جو فرض تھا اس کی ادائیگی میں سستی اور لیٹ کیا ہے. اور ایک دوسری وجہ یہ کہ اس کو کیا پتا کہ اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، رمضان تک پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا، اللہ نے اس کے نصیب میں رمضان رکھا ہے یا نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے نصیب میں یہ آنے والا رمضان رکھے، لیکن کس کو کیا پتا ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے اپنے فرض کی ادائیگی کے اندر سستی کرنا یا اس کو رمضان میں فرض سمجھتے ہوئے رمضان میں ادا کرنا، یہ درست بات نہیں. اگر مال کے اوپر 1 سال پورا ہو گیا ہے تو چاہے وہ رجب کا مہینہ ہے، چاہے شعبان کا مہینہ ہے، یا جو بھی کوئی مہینہ ہے، تو اس کو اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو سال مکمل ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے رمضان کا انتظار کرنا یہ درست عمل نہیں ہے. سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے. زکوٰۃ سال ہونے سے پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے. اب یہ ایک بات بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ بعض اوقات پھر بھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ دی جائے، اور اس کی وجہ یقیناً بڑی صحیح وجہ ہے. وہ یہ کہ رمضان میں اللہ رب العزت ہر نیکی کا ثواب جو ہے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے تو کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اس میں صورت پھر کیا ہوگی کہ آپ ایڈوانس جو ہے سال ہونے سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کسی کی زکوٰۃ محرم میں بنتی ہے، ذوالحجہ میں یا ذوالقعدہ میں، شوال میں بنتی ہے، تو ایسا شخص جس کی زکوٰۃ ابھی بنتی ہے محرم کے اندر اس کا سال پورا ہوتا ہے، تو وہ شخص اگر رمضان کے اس اجر کے عظیم فائدے سے جو مستفید ہونا چاہیے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے اندر ادا کر دے. تو اس میں کوئی حرج والی بات اس صورت میں نہیں ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ سال ہونے سے پہلے بھی نکالی جا سکتی ہے. اسی طرح قبل از وقت رمضان میں رمضان کی فضیلت پانے کے لیے زکوٰۃ اگر ادا کر دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اہم بات ہے کہ اگر رمضان سے قبل ادائیگی کا وقت تھا، مثلا رجب میں زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت تھا، تو اس نے زکوٰۃ رمضان میں ادا کرنے کے لیے تاخیر کی تو یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ ہم بات ساری کر رہے ہیں کہ کسی ایک خاص مہینے کے اندر زکوٰۃ کو نکالنے کے اعتبار سے، یا خصوصاً رمضان کے اندر نکالنے کے لیے، یا پھر جب بھی اس کا سال پورا ہو جائے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے. تو بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، خصوصاً یعنی اس کو ایڈوانس میں کر سکتے ہیں. آگے تو کرنا جائز نہیں ہے کہ اس کو لیٹ کیا جائے، لیکن پہلے ادا کی جا سکتی ہے ایڈوانس میں. جیسے کوئی قدرتی آفت یا حادثہ پیش آ جائے، جیسے پچھلے چند سالوں میں سیلاب آئے پاکستان میں، کچھ جگہوں پر ترکی میں زلزلہ آ گیا، غزہ کے اندر آپ دیکھیے پچھلے جو ہے 1.5 سال سے کیسا آفت اور کیسا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہے، یا مسلمان کسی تکلیف کا شکار ہے، کسی قدرتی آفت یا حادثہ یا کوئی بھی ایسی پریشانی کا شکار ہے، تو اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی افضل ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت پریشانی کی حالت میں آپ نے ان لوگوں کی مدد کی ہے، تو لہٰذا اس پریشانی کی حالت میں
اگر آپ وقت سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو وہ زیادہ افضل والی چیز ہے، نہ صرف جائز ہونے کے۔ اسی طرح صاحب نصاب بننے کی تاریخ سے ناواقف اگر کوئی شخص ہو، کوئی کہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کب پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ مثال کے طور پہ کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے خاصا نوازا ہے، کئی سال ہو گئے اللہ رب العزت نے ان کو بیش بہا دولت سے نوازا ہے، 20 30 40 لاکھ ان کی پاکستانی روپے میں بات کریں تو ان کے پاس اس سے زیادہ دولت کافی عرصے سے ہے، اور لیکن یاد نہیں ہے کہ کب سے ہے، اور اب اللہ رب العزت نے توفیق دی، سمجھ دی کہ ہمیں تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، صاحب نصاب بننے کی تاریخ پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے لیے رمضان کو وہ مختص کر لے، رمضان میں کسی بھی تاریخ کو جو ہے اپنے لیے متعین کر دے کہ میں رمضان کی پہلی تاریخ کو یا رمضان کی 15 تاریخ کو یا رمضان کے آخری عشرے میں یا جب اس کا اندازہ وہ چاہے، وہ رمضان میں کسی بھی تاریخ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مقرر کر دے اور پھر آئندہ سال اسی اعتبار سے وہ زکوٰۃ دیتا چلا جائے۔ تو یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ رمضان کے اندر وہ شخص زکوٰۃ دیتا چلا جائے، کیونکہ اس کو اصل تاریخ پتہ ہی نہیں ہے، اور رمضان میں کیونکہ نیکیوں کے اجر بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے اکثر رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اسی میں جوش آتا ہے اور اسی کے اندر لوگوں کا جو رخ ہے نیکیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن صرف اگر رمضان ہی میں سب لوگ زکوٰۃ کو نکالیں گے تو اس کے اندر ایک نقصان والی بات بھی ہے۔ وہی نقصان یہ ہے کہ وہ غریب جن کو سارا سال کوئی نہیں پوچھے گا، اور لوگ کیونکہ رمضان کے لیے لے کر بیٹھے ہیں مال کو کہ رمضان میں ادا کریں گے، اور کسی جو ہے فقیر مسکین کو ضرورت جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے تھی، اس وقت اس کو ضرورت کو پورا نہیں کیا، اور رمضان کے اندر ہر شخص نکل آتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، تو اس وقت بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ، یعنی ہر شخص کو بہت زیادہ مال دے دیا گیا، ضرورت سے زیادہ لوگ مال اکٹھا کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف یعنی بے ضابطگی جو ہے وہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ کچھ جو ہے فقراء ان کو یعنی اتنا زیادہ مال وہ لوگ ہر شخص سے اکٹھا کر لیتے ہیں اور سارا سال پھر دوبارہ مانگنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ سال میں پھر اس کو اس وقت تو لے لیا، اس وقت استعمال کر لیا اور پھر سارا سال مانگتے رہے۔ تو لہٰذا یعنی جو اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہے اس کو کسی مہینے سے خاص نہیں کیا، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو کسی ایک خاص مہینے میں مخصوص نہیں کیا ہے، جس بھی مہینے میں آپ صاحب نصاب بنے 1 سال پورا کر لیجئے، اور آگے ہم دیکھیں گے کن کن صورتوں میں 1 سال ہے، تو 1 سال پورا ہونے کے اوپر آپ ہر سال اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آگے اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف، جس میں ہم احکام الزکوٰۃ کو اصل میں دیکھیں گے کہ احکام زکوٰۃ کے جب سیکھنے ہوں تو اصل میں ہمیں بنیادی کیا چیزیں سیکھنی ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ ان کی تفصیل کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کو سیکھنے میں اس کی شرائط جو ہیں وہ سیکھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے اصل میں شرطیں کیا ہیں، اور جب ہم ان کو سیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر کون سی چیزیں ہیں، اشیاء زکوٰۃ کیا ہیں، کون سے اموال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، پھر ان اموال میں سے کتنی مقدار ہے جس کو نصاب کہا جاتا ہے، یا شرح کتنی ہے، نصاب اور شرح زکوٰۃ جو ہے اس کے متعلق انشاءاللہ جانیں گے، اور آخری چیز جو اس متعلق رہے گی وہ ہے مصارف زکوٰۃ، کہ اب زکوٰۃ نکال لی ہے اب اس کو خرچ کہاں پر کرنا ہے۔ تو یہ سارے احکامات اسی ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، جس کو ایک دفعہ دوبارہ اگر دیکھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں کہ سب سے پہلے شرائط زکوٰۃ ہے، اس کے بعد اشیاء زکوٰۃ ہے، پھر اس کے بعد نصاب و شرح زکوٰۃ ہے، اور آخر میں مصارف زکوٰۃ آتے ہیں۔ جی اس کو 1 بائی 1 ایک ایک کر کے اب دیکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی شرائط اصل میں کیا ہیں؟ تو زکوٰۃ فرض ہونے کی بنیادی طور پر صرف 2 شرطیں ہیں، یعنی اتنا آسان ہے اس چیز کو سمجھنا ہو، ایک ایک کر کے ہم انڈرسٹینڈ کرتے جائیں گے تو آسانی سے سمجھ آتا چلا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کو فرض ہونے کے لیے کسی شخص کے اوپر 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی چیز مقدار کا پورا ہونا، کہ خاص مقدار جب حاصل ہو جائے تو زکوٰۃ ہو جائے گی، اور یہ مقدار جو ہے اسی کو شریعت میں نصاب کہا جاتا ہے، یعنی مقدار اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے جسے نصاب کہتے ہیں، یعنی مال اگر بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو جائے، یعنی نصاب وہ کم از کم لمٹ ہوگی کہ جس سے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں اب صاحب نصاب ہوں اور مجھے زکوٰۃ دینی ہے۔ بعض لوگ اس میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب 7.5 تولے سونا ہے تو صرف فرض کریں ان کے پاس 10 تولے سونا ہے، وہ کہتے ہیں نصاب 7.5 تولے ہے تو 7.5 تولے کے اوپر زکوٰۃ دے دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ٹوٹل مال وہ تو 10 تولے ہے۔ تو لہٰذا نصاب وہ کم از کم مقدار ہے
جو شریعت نے مختلف چیزوں کے لیے مقرر کی ہیں، تو وہ مقداریں ان کا جاننا یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ نصاب کا انسان کو پتہ چلے کہ کیا میں صاحب نصاب ہو گیا ہوں یا نہیں، اب مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو شرط ہے، بنیادی شرط، وہ ہے وقت، کہ انسان وقت کے متعلق جانے کہ مجھے صاحب نصاب ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے۔ تو اس میں عمومی طور پر ہم بات کر رہے ہیں، سب چیزوں کے اوپر یہ فٹ نہیں آتا ہے۔ عمومی طور پر ایک قمری سال گزر چکا ہو تو یہ وقت جو ہے وہ عام ہے۔ ایک قمری سال، یہ بھی نوٹ کر لیں، بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم اس میں جو شمسی سال ہیں جن کا تعلق جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جنوری سے دسمبر تک جو مہینے ہیں ان سے نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں دنوں کی تعداد قمری سال میں جو دن ہیں ان سے مختلف ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوتے ہیں، 365 دن ہوتے ہیں، اور کبھی لیپ ایئر کے اندر 366 دن بھی ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر کیا ہے، قمری سال یہ کم ہوتا ہے، تقریباً 10 دن جو ہے یا کچھ دن جو ہے اس سے کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شریعت نے یہ قمری سال جو ہے اس کے اعتبار سے اپنے نصاب کو پہنچنے کے بعد اپنا وقت گننا کہ مجھے کتنا وقت ہو گیا ہے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں نصاب کو پہنچے ہوئے، اس کا جاننا جو ہے یہ دوسری شرط ہے کہ انسان کو وقت کا پتہ ہو کہ مجھے صاحب نصاب ہوئے کتنی دیر ہو گئی۔ اور اسی طرح جب زکوٰۃ ادا کر دی تو پھر اگر مال وہ نصاب سے اوپر رہتا ہے تو پھر اگلے سال پورے قمری سال کے حساب سے ہی آپ حساب لگائیں گے کہ مجھے ایک سال پورا ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر سال کی شرط نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا یہ عمومی طور پر ایک قمری سال یہ بات ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر سال ہونا شرط نہیں ہے، جیسے زمین کی پیداوار ہے۔ تو جیسے ہی زمین کی پیداوار حاصل ہوگی، جیسے ہی ہم نے کٹائی کی ہے، آپ کے پاس گندم، چاول، جو یہ کوئی بھی چیز آ گئی ہے، تو فصل کاٹتے ہی اسی وقت اس کو ادا کیا جائے گا۔ اس کے لیے اس کو رکھنا نہیں ہے کہ سال پورا ہو جائے، 6 مہینے پورے ہو جائے، بلکہ اس کو فوری طور پر ادا کرنا ہے۔ اس کے اندر سے جو بھی اس کا حصہ نکلتا ہے نکالنا ہے، جس کو آگے ہم پڑھیں گے وہ کتنا حصہ ہے، شرح کتنی ہے۔ اور اسی طرح زمین سے نکلنے والے خزانے جو ہیں ان کے اوپر بھی سیم ہے کہ زمین سے جتنا بھی اگر انسان کو خزانہ مل جائے، کوئی کان کھودی، کان کے اندر سے ان کو چیزیں مل گئیں، ہیرے جواہرات مل گئے، تو اس صورت میں بھی اس کو فوری طور پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک سال کی شرط نہیں ہے، فوراً ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح بنیادی شرطیں تو 2 ہی ہیں، مقدار اور وقت، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو ہے جن کا علم ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ ہر آزاد مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، صرف مردوں پر فرض نہیں ہے۔ عورتوں کے پاس زیور ہے، سونا چاندی ہے، یا مال نقدی ہے، یا اسی طرح ان کی جائیداد میں کوئی حصہ ہے، کچھ بھی ہے، تو جس بھی مال کی وہ وارث ہیں، جو بھی مال ان کی ملکیت میں ہے، تو عورتوں پر بھی مردوں کی طرح اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ اس کا حساب لگائیں، جس کی ہم تفصیل آگے دیکھیں کیسے حساب لگاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہاں، اگر وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے شوہر وہ اپنے رقم سے اس کو ادا کر دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل وہ فرض کس کے اوپر تھا، وہ عورت کے اوپر تھا، اور عورت کی طرف سے مرد نے ادا کیا ہے، تو یہ چیز ذہن نشین رہے۔ اسی طرح اگر مال کا مالک کوئی بچہ ہے یا کوئی ناسمجھ شخص ہو، یعنی جس کو سمجھ یہ بھی نہیں ہے، کوئی بچہ ہے، تب بھی سرپرست پر فرض ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ سرپرست جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر مال اتنا ہے جو صاحب نصاب ہے، اچھا خاصا مال ہے، تو بچے کو تو نہیں پتا کیا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو لہٰذا جو سرپرست ہے اس کو چاہیے زکوٰۃ کے احکامات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کو ادا کر دے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اچھا بچہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کیا فرض ہے، نہیں، اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح کوئی ناسمجھ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، تو اس کے اوپر بھی جو زکوٰۃ فرض ہے۔ یا اسی طرح عورتیں ہیں جو گھروں کے اندر رہتی ہیں، زیادہ تر باہر نہیں نکلتی ہیں، تو کس طرح سے ادا کریں گی، کیا معاملات ہوں گے، تو ان کو مرد کیونکہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر بھی یہی ہے کہ سرپرست اگر ادا کرنا چاہے تو وہ اسی ضمن میں عورتیں بھی آتی ہیں۔ اسی طرح قرض اگر نصاب کے مال سے زیادہ ہو، اب یہ بھی ایک سوال اسی ضمن میں آتا ہے اور بڑا ہی اہم سوال ہے۔ ہم اصل میں اس آج کے درس میں یہ پوری کوشش کریں گے کہ ہر ایسے نقطے کو یہاں پر ذکر کر دیں کہ جس سے سوال پوچھنے کی نوبت نہ آئے اور ہر چیز ہمارے سامنے کلیئر اور بالکل جو ہے واضح ہو۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس قرض ہے، زکوٰۃ کا مال یعنی مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ دے دے، لیکن وہ قرض کی رقم کے اوپر ہے یا قرض اتنا بہت زیادہ ہے، تو اس میں ہوگا کہ قرض اگر نصاب کے مال سے زیادہ ہو، مثال کے طور پہ آپ ایک رف میں ایک اندازہ بتاتا ہوں،
مثال کے طور پہ سعودی عرب میں 40,000 ریال جو ہے وہ 7.5 تولے بنتا ہے، تو یہ نصاب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کسی شخص کے پاس 1 لاکھ ریال ہے، یعنی نصاب سے ظاہر اوپر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے پاس اس نے قرض بھی لیا ہوا ہے اور قرض اس نے 1.5 لاکھ لے رکھا ہے، تو اب کیا ہے، اس کے پاس اپنا مال کتنا 1 لاکھ، جبکہ 1.5 لاکھ اس کے اوپر قرض ہے، تو اگر قرض نصاب کے مال سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ پھر فرض نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بڑی ہی اہم بات نوٹ کر لیں کہ کوئی شخص زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اگر یہ حرکت کرتا ہے کہ جناب میرے پاس 1 لاکھ ریال ہے لیکن میں کوئی 2-4 مہینے کے لیے قرض لے لیتا ہوں کسی بھائی سے کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، 1.5 لاکھ کسی سے قرض لے لیا، تو یہ ہیلے بہانے جائز نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، تو انسان کے احوال کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو لہٰذا اس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ مالکانہ حقوق کے ساتھ دی جائے گی، یعنی جس کو زکوٰۃ دی ہے اب آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ہے، جدھر چاہے وہ خرچ کرے، خرچ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا جو کرتا ہے وہ کرے، یعنی یہ نہیں کہ اب آپ نے زکوٰۃ دیا تو اب اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، بار بار اس کو ٹونٹ کر رہے ہیں، اس کو ٹیز کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ جناب تم تو ایسے ہو ویسے ہو، نہیں، بلکہ مالکانہ حقوق کے ساتھ اب دے دی ہے، محض استعمال کے لیے نہیں دیں گے، یا پھر اسی طرح قرض معاف کرنے سے ادا نہیں ہوگی کہ مثلا کسی نے آپ کا قرض دینا تھا، آپ نے کہا اچھا چلو قرض تمہارا معاف ہو گیا تو یہ میری طرف سے زکوٰۃ نکل گئی تو میں نے اپنی زکوٰۃ سے تمہیں قرض معاف کر دیا، تو ایسے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیں، اور اس سے وہ آپ کے قرض کی واپسی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ کے اعتبار سے اب اس کی شرائط ہم نے دیکھی، تو اس میں ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اور خصوصاً مرد حضرات اس میں زیادہ ان سے ریلیٹڈ ہے، لیکن بعض عورتیں بھی جو کاروبار کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی اہم ہے کہ بعض اوقات کاروبار انسان مشترکہ کرتا ہے، یعنی 2 لوگوں نے مل کر، یا 2 10 20 جتنے بھی ہوں لوگوں نے مل کر اگر کوئی کاروبار کر رکھا ہے، جسے کہتے ہیں مشترکہ کھاتا مشترکہ ہے، پیسے ملائے ہوئے ہیں، ملا کر ایک کاروبار کیا ہوا ہے، مشترکہ ہے، یا کمپنی کھولی ہوئی ہے، کمپنی کہتے ہیں اس کو جس میں مختلف لوگ مل کر ایک کمپنی کھول لیتے ہیں، جس کو عربی میں شریکہ کہتے ہیں، یعنی شریک ہو گئے اس میں لوگ۔ تو اس حوالے سے علماء میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان کا موقف اس موضوع پر یہ ہے کہ کسی پر زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک ان میں سے ہر ایک کا حصہ بقدر نصاب نہ ہو، یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ مثال جیسے میں نے آپ کو پہلے دی کہ 40,000 ریال مثال لے لیں، ایک ایگزامپل صرف دے رہا ہوں، یا 1 لاکھ ریال کی ایگزامپل لے لیں کہ 1 لاکھ ریال ہے جس کا کاروبار ہے ٹوٹل 2 بندوں کا مل کر، اور زکوٰۃ فار ایگزامپل فرض ہوتی ہے 1 لاکھ کے اوپر، تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ پہلے کیا جائے گا، یعنی دونوں فرض کریں 50-50 کے پارٹنر تھے، تو اس نے کہا اچھا میرے تو 50,000 ریال ہیں، اور اس دوسرے نے کہا میرے بھی 50,000 ریال ہیں، اور انہوں نے دیکھا پوچھا کہ جناب کتنے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو مثال دے رہا ہوں میں، مثال کے طور پہ 60,000 پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا اچھا میرا بھی مال زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہے، اور دوسرے نے کہا میرا بھی اس سے کم ہے، تو دونوں نے ہی زکوٰۃ نہیں دی۔ تو یہ امام حنیفہ اور امام مالک کا موقف یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ نصاب کو پہنچنا ضروری ہے، اکٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے، یعنی حالانکہ اکٹھا تو ان کا 1 لاکھ تھا، اکٹھا رہنے دیتے، مال کو تو 1 لاکھ ریال تھا، اور جو نصاب سے 40,000 ریال زیادہ تھا، تو لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک کا یہ موقف ہے۔ دوسرا موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں کہ مشترک جو مال ہے، جہاں پر مال جیسے میں نے مثال دی اکٹھا ہے، تو اس کا حکم ایک ہی شخص کے مال کے برابر ہے، یعنی اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں، ہم اس کو ایک ہی طرح کا مال کنسیڈر کریں گے، اس کو اکٹھا سمجھیں گے، اور اس پورے مال کے اوپر یعنی وہ دیکھیں گے کہ نصاب سے اوپر ہے یا نہیں، تو جیسے مثال دی 1 لاکھ ریال ہے، فار ایگزامپل 60,000 کے اوپر نصاب بنتا ہے، تو ان کا تو نصاب سے زیادہ ہے 40,000، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے، وہ یہ نہیں کریں گے کہ اپنا مال علیحدہ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں، بلکہ اکٹھا اس کو ایک ہی شخص مانیں گے، پورے مال کو اکٹھے کو دیکھیں گے اور اس کا نصاب چیک کریں گے۔ اچھا یہ اختلاف اصل میں ہے کیوں؟ کیونکہ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں بعض لوگ، کیونکہ آگے پھر بات کریں جی علماء ہی لڑتے رہتے ہیں، علماء کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں، اور اس نقطے کو بھی سمجھ لیں کہ وجہ اختلاف اصل میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ 5 اوقیہ یعنی
50 سے 52 تولے جو ایک مقدار بنتی ہے، اس سے کم چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ حکم صرف اس وقت ہے جبکہ مال صرف ایک شخص کی ملکیت ہو، یا اس وقت بھی ہے جبکہ اس میں کئی شریک ہوں، کیونکہ اس حدیث میں واضح چیز نہیں ہے۔ تو یہ جنیرک بالکل ایک براڈر سی ایک بات کر رہی ہے، لہٰذا یہ جو بعض علماء جیسے امام حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، وہ اس پہلی صورت کی طرف چلے گئے، اور بعض نے کہا کہ یہاں پر ایکسپلین نہیں کیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ایک ہی مال سمجھا جائے، کیونکہ یہ بھی تو نہیں نا کہا کہ اس کو علیحدہ علیحدہ کریں۔ تو دونوں ہی اس حدیث سے اپنا اپنا موقف لیتے ہیں۔ اچھا، اب کوئی بندہ کہے گا کہ ابھی بھی آپ نے اور کنفیوز کر دیا، اس میں تو واقعی یہ دونوں ہی محکم نکل سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کسی ایک امام تک پہنچی ہے، امام حنیفہ، امام مالک تک، اور دوسری حدیث نہیں پہنچی ہے، اس وجہ سے اختلاف کا باعث ہو گیا کہ بعض کو ایک حدیث پہنچی، دوسرے تک وہ حدیث پہنچی ہی نہیں، اور ایسا بالکل ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں ایسے بعض اوقات واقعات ہم تک پہنچے ہیں کہ جس میں ایک صحابی کو ایک حدیث پتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا، کیونکہ سب صحابہ ہر وقت اللہ کے نبی کے پاس تو نہیں بیٹھے رہتے تھے۔ تو اس وجہ سے بعض اوقات کوئی چیز علم میں نہیں ہے، اور اس کی روشنی میں اگر کسی مجتہد نے، کسی امام نے کوئی فیصلہ کیا ہے، کوئی فتویٰ دیا ہے، تو اس امام کو تو اس کے اوپر ایک نیکی ملے گی اگر اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے، اور اگر اس سے وہ فتویٰ صحیح نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر، یعنی اس کو اگر صحیح فیصلہ تھا تو 2 نیکیاں ملیں گی، اور اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو 1 نیکی پھر بھی ملے گی، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے اور اس نے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کام کیا۔ لیکن اگر دوسری حدیث پتہ چل جائے جس سے معاملہ واضح ہو رہا ہو، تب بھی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نہیں میں حنفی ہوں، کوئی شخص کہے نہیں میں مالکی ہوں، میں شافعی ہوں، میں حنبلی ہوں، اور اپنی اس بات پر ٹکا رہے، تو پھر معاملہ خراب ہے۔ جب حکم واضح ہو جائے تب بھی اس کے اوپر پھر اڑنا درست بات نہیں ہے۔ تو جو حکم ہے وہ ہمارے سامنے، اختلاف کا حل ہمارے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بھی ایک بڑا ہی نقطے کی بات ہے کہ امام بخاری نے اس کے اوپر جو کتاب اور اس کا باب جو باندھا ہے وہ کتاب الحیل ہے، یعنی ہیلوں کا باب، کہ جو لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے بناتے ہیں، ہیلے بہانے گڑتے ہیں، ان کا ذکر جو ہے اس باب کے اندر امام بخاری نے کیا ہے، اور وہ تمام حدیثیں اکٹھی کی ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اور اس میں وہ یہ حدیث لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 6955 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، کہ زکوٰۃ کے ڈر سے نہ تو متفرق مال کو اکٹھا کیا جائے، یعنی جو مال علیحدہ علیحدہ تھا نہ ہی اس کو اکٹھا کیا جائے گا، اور نہ ہی اکٹھے کو الگ الگ کیا جائے گا۔ یعنی اگر مال اکٹھا تھا، جیسے ہم نے مشترکہ کھاتے کی شروع میں بات کی مثال دی، تو اگر مال اکٹھا ہے تو زکوٰۃ سے بچنے کی خاطر ہیلا بناتے ہوئے آدھا آدھا نہیں کریں گے کہ اپنا اپنا حصہ علیحدہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم پر زکوٰۃ نہ دینی پڑے ہمیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح 2 حصوں کو اکٹھا کر دینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے ڈر سے نہ متفرق مال کو اکٹھا کیا جائے اور نہ اکٹھے کو الگ الگ کیا جائے، یعنی جیسے مال ہے اس کو ویسے ہی رکھا جائے اور پھر اس کا نصاب چیک کیا جائے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو یہ دیکھیے کیسا بہترین اختلاف کا حل ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں سورۃ النساء میں آیت نمبر 58 59 وغیرہ میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر تم میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ اور دیکھیے ایک تنازع کی بات ہے، کچھ ایک طرف ہے کچھ دوسری طرف ہے، حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن کی طرف جانا، حدیث کی طرف جانا، اور اس میں دیکھیے اللہ رب العزت نے حل ہمیں دے دیا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں دوسری صورت جو ہے وہی صحیح ہے، اور دوسری صورت کیا تھی کہ اس کو ایک ہی شخص کا مال یعنی ٹوٹل مال کو دیکھا جائے گا، کیونکہ پہلے ہی وہ مشترک ہے، اس کو علیحدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور علیحدہ کرنا اگر کوئی کرے تو وہ ہیلا ٹھہرے گا اور جو درست بات نہیں ہے۔ جی آگے ہم اب چلتے ہیں کہ وہ مال جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ کون سے ہیں، یعنی پہلے ہم نے شرائط ان کا ذکر کر لیا کہ زکوٰۃ کی شرطیں کیا ہیں، اب کون سا مال ہے جن پر زکوٰۃ ہے، اموال زکوٰۃ ہیں کیا کیا؟ تو اموال زکوٰۃ میں جو سب سے معروف، سب سے زیادہ سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ سونا ہے،
اور سونے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ وہ سونا کسی بھی حالت میں ہو، چاہے ڈلی کی شکل میں ہے، وہ اس کی اینٹیں ہیں، اس کا زیور بنا ہوا ہے، وہ برتن ہے، اس کا کوئی بعض اوقات کپ پیالیاں پلیٹیں اس طرح کی ہوتی ہیں، استعمال میں چاہے ہو یا پھر نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ یہ بھی بہانہ بناتے ہیں کہ نہیں یہ تو استعمال کا نہیں ہے، یہ تو استعمال کا ہے، یہ تو میں زیور پہنتی ہوں۔ تو ہر چیز ہو، چاہے وہ استعمال ہوتی ہے چاہے نہیں ہوتی ہے، خالص ہو یا ملاوٹ شدہ ہو، جتنے مرضی کیرٹ کا ہو، 24 کیرٹ ہے، 18 کیرٹ ہے، جو مرضی ہو، اس سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح چاندی ہے تو چاندی میں بھی سیم وہی چیزیں دیکھ لیں، ڈلی ہے، اینٹ ہے، برتن ہے، استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، خالص ہے ملاوٹ والا ہے، ہر صورت میں اس کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح نقد مال ہے، اور نقد کے اندر بھی آپ کیش کو بھی دیکھ لیں، یا اسی طرح اے ٹی ایم، یا آپ اے ٹی ایم تو نہیں، یعنی اے ٹی ایم تو ایک قرض والی رقم ہے، آپ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے، آپ کے جو بینک کے اندر جو مال پڑا ہوا ہے، یا آپ کے پاس کوئی چیک پڑے ہوئے ہیں، یا اسی طرح آپ کے پاس کوئی بانڈز پڑے ہوئے ہیں، کوئی سرٹیفکیٹس ہیں، بعض اوقات اس طرح کے ہوتے ہیں، یا کوئی دوسری کرنسی آپ کے پاس پڑی ہے، کوئی ڈالر پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہو، ہر چیز کو نقدی یا اس کے اندر ہی آپ شمار کریں گے، اور وہ چاہے اپنا ملکی ہے، غیر ملکی ہے، بینک میں ہے، گھر میں ہے، تجوری میں ہے، یا کسی کو قرض دے رکھا ہے۔ ہاں اس میں یہ کہ وہ قرض جس کی واپسی کی امید ہے تو مال تو آپ کا ہی ہے، ہاں کسی کے پاس پڑا ہے، یا آپ نے امانت کے طور پر کسی کو دے رکھا ہے، اور جس کی ملنے کی امید ہے کہ واپس امانت بھی مل جائے گی، یا پھر قرض واپس ملنے کی امید ہے، تو یہ سارے مال جو ہیں وہ ہیں جن کے اوپر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کو اکثر پتہ نہیں ہے، یا لوگ ادا نہیں کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی جان لیجئے کہ جو بھی مال تجارت ہے، جس سے جیسے مثال کے طور پر کسی کی لیپ ٹاپس کی دکان ہے، کسی موبائلوں کی دکان ہے، یا گندم بیچتا ہے، آٹا بیچتا ہے، روئی بیچتا ہے، کپڑا بیچتا ہے، کچھ بھی جوتے بیچتا ہے، تو جو بھی مال تجارت آپ کا ہے، اگر وہ تجارت کی نیت سے ہے، تجارت کی نیت سے اس کو خریدا ہوا ہے، آپ نے گودام میں رکھا ہے یا دکان میں رکھا ہے، اور اب تک نیت بھی باقی ہے کہ ہاں یہ مال تجارت ہے، حتیٰ کہ اس میں پلاٹ بھی لے لیں، گھر بھی لے لیں، یا کارز ہیں، گاڑیاں ہیں، کوئی بندہ کاروبار ہی گاڑیوں کا کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، پلاٹوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، گھروں کی خرید و فروخت کرتا ہے، تو اگر وہ مال تجارت ہے، لینا دینا اس کا تعلق ہے اس سے، نیت یہی ہے کہ اس کا لین دین ہے، مال تجارت ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ اس طرح زرعی پیداوار ہے، تو جتنی بھی زراعت سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، اس کو آگے تفصیل میں دیکھیں گے اس میں کیا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو زرعی پیداوار کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح مویشی جو ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اس طرح جو کانیں ہیں، کوئی کان مل گئی کھودی، کوئی کان اس میں سے کوئی سونا ہیرے جواہرات مل گئے، دبا ہوا خزانہ ہاتھ لگ گیا، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ کون سی ہیں؟ تو وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس کی مین کیٹیگری اگر دیکھ لیں تو مین ایک ہی لفظ میں سمجھنا ہو تو وہ ہے ذاتی استعمال کی چیزیں۔ جتنی بھی چیزیں آپ کے ذاتی استعمال میں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے آپ کے گھر میں چاہے جتنا مہنگا لیپ ٹاپ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہاں اگر بیچنے کے لیے دکان پہ رکھی ہوئی ہیں چیزیں، آپ کے لیپ ٹاپس کی دکان ہے، الیکٹرانکس کی دکان ہے، تو پھر اور بات۔ تو ذاتی استعمال کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ مکان ہے، چاہے اسی طرح مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ ہے، چاہے آپ کی کار ہے، آپ کے گھر کا فرنیچر ہے، آپ کی فریج ہے، واشنگ مشین، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، اور اسی طرح آپ کے حفاظتی ہتھیار ہیں، بعض اوقات بڑے مہنگے ہتھیار ہوتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے گھر میں مویشی ہیں جن سے آپ دودھ لیتے ہیں، بکری رکھی ہے دودھ پیتے ہیں، یا پھر اسی طرح مرغیاں رکھی ہیں ذبح کر کے آپ کھاتے ہیں، اپنے لیے رکھی ہیں۔ تو یہ جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا جو اب ہم باری باری ہم دیکھیں گے نصاب کی طرف، کہ اب اموال زکوٰۃ تو ہم نے دیکھ لیے کہ وہ کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اب ایک ایک کر کے وہ جو اموال زکوٰۃ تھے ان میں ان کا نصاب کیا ہے، یعنی کتنی مقدار ہوگی، و شرح، اس کی شرح کیا ہے، اس میں سے یعنی کتنی زکوٰۃ اصل میں نکالنی ہوگی۔ تو اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، کیونکہ کچھ چیزوں کے اندر یہ مختلف ہیں، ان کی مقداریں اور اسی طرح ان کی شرحیں وہ مختلف ہیں۔ تو سب سے معروف آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ ایک تصویر ہم نے رکھی ہے، مائی 2.5%۔ تو موسٹلی یہ ایک چیز کو عام سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ، جب بھی زکوٰۃ کا لفظ آئے تو فوراً آتا ہے کہ 2.5% ہم نے ادا کرنی ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو بھی غور کریں گے کہ وہ 2.5% کس کس چیز کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلی چیز سونا چاندی کی طرف چلتے ہیں۔ تو سونا چاندی پر جو شرح زکوٰۃ ہے تو وہ کیا ہے اصل میں؟ تو یہ دیکھیے، آپ نے اوپر غور کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک بار آئی ہے، اور اس بار کی لمبائی کو آپ غور کریں، اور اس کے اندر جو زکوٰۃ ہے ہم نے اس کو ایک سائیڈ میں، رائٹ سائیڈ میں وہ ظاہر کیا ہے
کہ ایک لمبی بار ہے جو اصل میں 100 حصے ہیں، اور اس میں سے جو 2.5 حصے ہیں یعنی 2.5%، صرف اتنا سا وہ مال زکوٰۃ ہے، جبکہ اس کا 97.5 حصہ یعنی اتنی بڑی مقدار جو ہے یہ اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے استعمال کے لیے دی ہے کہ جتنا چاہو اس کو اپنے طریقے سے خرچ کرو، یعنی حلال طریقوں میں، اور جو 2.5% ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو زکوٰۃ کے طور پر کہتے ہیں کہ اس کو ادا کرو، اور وہ بھی اللہ کو نہیں دینا ہے بلکہ آپس میں یعنی فقراء کے اور مساکین یا جو بھی اس کے اندر آتے ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ تو سونا چاندی پر جو شرع زکوٰۃ ہے وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 40واں حصہ ہے، یعنی آپ کے پاس جو بھی مال ہو اگر اس کے 40 حصے کر لیں تو ان میں سے ایک حصہ اٹھا کے آپ زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس 40,000 جو ہے ریال آپ کے پاس ہے، اور مثال کے طور پہ یہ نصاب سے زیادہ ہے یا نصاب بنتا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اس میں سے 1,000 جو ہے 40 میں سے ایک وہ ادا کر دیں گے۔ یا پھر اس کو دوسری طرح سمجھ لیں کہ آپ کے پاس 100 جو ہے یعنی 1,00,000 ریال ہیں، یعنی 100,000 ہیں، تو ان میں سے 2,500 جو ہیں وہ آپ ادا کریں گے، یعنی وہ دونوں ایک ہی بات ہے۔ 40واں حصہ جو ہے اس کو ملٹیپلائی یعنی میتھمیٹیکلی ٹرانسفارم کریں تو وہ 2.5% اصل میں بنتا ہے، یعنی ایک چیز کے 40 حصے کر لیں تو وہ ایک حصہ، یا پھر اس چیز کے اگر آپ 100 حصے کر لیں تو اس کے 2.5 حصے جو ہیں وہ زکوٰۃ کب ہوگی، جب وہ سونا یا چاندی ہو۔ تو یہ صرف سونا چاندی کی شرع زکوٰۃ ہے، اگر سونا یا چاندی میں سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو اس کا 2.5% ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد سونے کا نصاب کتنا ہے، یعنی یہ تو تھی شرح کہ اگر نصاب کو پہنچتے ہوئے تو دینا کتنا ہے، دینا ہے 2.5%۔ اب کتنا ہو تو دینا ہے، کتنا ہو تو ہم سمجھیں گے کہ ہم صاحب نصاب ہیں۔ تو سونا جو ہے اس کا نصاب، اس کی مقدار ہے 7.5 تولے یا پھر اس سے زیادہ، یعنی اگر کسی شخص کے پاس پورے 7.5 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ کب ادا کرنی ہے، جب 1 سال گزر جائے۔ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مقدار اور وقت یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ ہو، تو جتنا بھی زیادہ ہے، سمجھے کسی کے پاس 100 تولے سونا ہے مثال لے لیں، تو اس کو اس میں سے 2.5 تولے زکوٰۃ دینی ہے، 100 تولے میں سے 2.5 تولے، یا کسی کے پاس 40 تولے سونا ہے تو اس میں سے 1 تولہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے، یعنی 1/40۔ جبکہ ملکیت میں 1 سال گزر جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مقدار اور وقت دونوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح دوسری چیز چاندی ہے، تو چاندی کے اندر 7.5 تولے نہیں ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کا نصاب ہے 52.5 تولے، کیونکہ دونوں کی قیمتوں میں ظاہر فرق ہوتا ہے تو اس لیے شریعت میں ان کا نصاب مختلف بتایا گیا ہے۔ تو 52.5 تولے یا اس سے زیادہ اگر چاندی آپ کے پاس ہے، جبکہ ملکیت میں 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح عورت کے زیورات کی زکوٰۃ جو ہے، جس کا مختصراً میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو اس میں اصل تو یہ ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے، علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء کے صحیح تر قول کے مطابق زکوٰۃ دینی چاہیے۔ حدیث کے اندر یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت کو زکوٰۃ وہ اپنے ہاتھ میں یہ کنگن پہنے دیکھا سونے کا، تو اس کو پوچھا کہ کیا تو نے اس سے زکوٰۃ ادا کی ہے، اس نے کہا نہیں، تو اس کو کہا کہ تم نے یہ آگ کا جو ہے انگارہ پہن رکھا ہے، یعنی لہٰذا یعنی پہنا ہوا یا استعمال شدہ جو زیور ہے عورت کا، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ زیادہ صحیح قول یہی ہے۔ اور اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہیرے جواہرات، یعنی سونا نہیں، چاندی نہیں، بلکہ بعض اوقات ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، جیسے ڈائمنڈ کا سیٹ، آج کل یہ چیزیں رواج پا رہی ہیں، ڈائمنڈ کا سیٹ ہے، ڈائمنڈ ہے صرف، اس میں سونا چاندی نہیں ہے، تو ہیرے جواہرات وغیرہ سے بنے ہوئے زیورات کی تجارت مقصود نہ ہو تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ڈائمنڈ ہے، چاہے جتنا مرضی مہنگا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ڈائمنڈ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ہیرے جواہرات پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک سیٹ ہے اور سیٹ کے اندر موتی لگے ہیں، تو وہ موتی وغیرہ جو ہیں اگر وہ اتر سکتے ہوں یا ان کا مقدار کا پتہ ہو تو ان کے علاوہ کے اوپر اصل میں زکوٰۃ ہے، لیکن اگر وہ اس کا پارٹ بنے ہوئے ہیں تو پورے کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح ایک اور نوٹ ہے یہاں پر کہ زکوٰۃ ٹوٹل وزن پر ادا کرنی ہے، صرف 7.5 تولے پہ نہیں ہے، پہلے بھی میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں، تو 7.5 پہ نہیں، 7.5 تو صرف چیک کرنے کے لیے ہے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے کہ نہیں۔ آپ نے اپنے ٹوٹل ویٹ چیک کرنا ہے، کتنا ہے چاندی کا، سونے کا، زیور کا کتنا ہے، اور اس اعتبار سے نصاب میں اصل اعتبار جو ہے وزن کا ہوگا، قیمت کا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بھی اہم بات ہے کہ نصاب جو ہے اصل میں کس کا ہے، وزن کا۔ آپ نے یہ نہیں چیک کرنا ہے کہ جناب پچھلے سال تو 40,000 بنے تھے تو اس سال بھی 40,000 میرے پاس ہیں، تو نہیں، ہر سال جب بھی آپ کا سال پورا ہوتا ہے، آپ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اتنا ویٹ ہے یا نہیں، یعنی وزن اصل ہے 7.5 تولے ابھی بھی ہے یا نہیں۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہو گیا تو چاہے قیمت اب آسمانوں کو چھو رہی ہو،
قیمت اب پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہو تو نو ڈز ناٹ میٹر. آپ اصل دیکھیں گے کہ آپ کے پاس 7 تولے ہے, آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. آپ کے پاس 7.5 تولے ہے, اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس سے زیادہ ہے تب بھی فرض ہے. تو اصل چیز جو ہے وزن ہے, اس کی قیمت نہیں دیکھی جائے گی. اس طرح سونے یا چاندی کی موجودہ قیمت, جو موجودہ قیمت فروخت ہے, یعنی انسان پتہ کرے, بازار جائے. اس لیے یعنی بعض لوگ درس کے دوران بھی پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیں کہ آج کل کتنی ہے. نہیں بتایا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ویری کرتا ہے, ہر روز بدلتا ہے. تو لہٰذا آپ خود جب بھی آپ کا زکوٰۃ کے اوپر یعنی نصاب پورا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے, آپ بازار میں جائیے جب اس کو سال پورا ہو جائے, اور بازار میں اس دن ریٹ پتہ کریں اور اس کے مطابق 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں. اسی طرح سونے چاندی یا دیگر مال ہیں اموال زکوٰۃ, ہر ایک کا نصاب الگ الگ چیک کرنا ہے. جیسے پہلے حدیث گزر چکی ہے نا کہ اموال کو اکٹھا نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے, الگ الگ کرنا ہے. اس بات کو ذرا سمجھ لیں. میں اس کو کھول کر تھوڑا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں. مثلا آپ کے پاس 7 تولے سونا ہے. کتنا؟ 7 تولے. کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. اچھا, آپ کے پاس 52.5 تولے کی بجائے 45 تولے جو ہے چاندی ہے. اچھا, اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. جبکہ اگر ہم دونوں کی قیمتوں کا حساب لگائیں تو قیمتیں تو دونوں کے پیسے ملا کے اچھے خاصے بن جاتے ہیں, یعنی ظاہر ہے زیادہ ہی بن جاتے ہیں نصاب سے. تو کیا اب زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک مال کا علیحدہ علیحدہ نصاب آپ نے چیک کرنا ہے. دلیل خود یہ حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دونوں کا الگ الگ نصاب بتایا ہے. اگر دونوں کو اکٹھا کرنا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی ایک کا نصاب 7.5 تولے اور دوسرا کا 52.5 تولے کیوں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں فرق ہے. دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے گا. نصاب میں ہر مال کو الگ دیکھا جائے گا کہ آپ کا جناب آپ کے پاس سونا کتنا ہے, اس کے اوپر نصاب بنتا ہے یا نہیں. آپ کی چاندی کتنی ہے, کیا وہ نصاب کے اندر ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ ٹوٹل کیش کتنا ہے. اگر کیش آپ کا نصاب سے زیادہ ہے تو کیش کے اوپر زکوٰۃ ہے, سونے پہ نہیں ہے. اگر سونا کم تھا تو چاندی کم تھی, چاندی پہ نہیں ہے, کیش کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. آپ زکوٰۃ ادا کریں جتنا آپ کے پاس کیش ہے. تو یعنی اس انداز میں الگ الگ اس کو چیک کریں گے. اور نصاب تک پہنچنے کے لیے 2 کو جمع کرنا درست نہیں ہے, جیسا ہم پہلے صحیح بخاری کی حدیث کتاب الحیل میں سے بیان کر چکے ہیں کہ یہ درست بات نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نقدی اور مال تجارت جو ہے اس کے اوپر کس انداز میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی, ان کا نصاب کیا ہے, ان کی شرع نصاب کیا ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے. جو نقدی یا کیش, ان کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے, کیونکہ پہلے وقتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کیش پیسوں کی روپے کی شکل میں تو ہوتا ہی نہیں تھا, یعنی کرنسی نوٹس نہیں تھے, بلکہ سونے اور چاندی کے سکے ہی ہوا کرتے. تو اصل سونا چاندی ہی ہے, تو لہٰذا ان کو اسی کے انداز میں دیکھا جائے گا. تو نقدی کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے. اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ اب نقدی کو چیک کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس کیش گھر میں کتنا پڑا ہے, بینک میں کتنا پڑا ہے, امانتاً آپ نے کتنا رکھوایا ہے, قرض کتنی رقم دی ہوئی ہے, سب کو کلیکٹ کر لیں آپ. جی, آپ کیا کریں گے, آپ سب کو اکٹھا کر لیں گے. اچھا, کوئی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ اب تو آپ اکٹھا کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ کیونکہ ایک ہی چیز ہے, یعنی وہاں پر مختلف جو چیزوں کو اکٹھا نہیں کرنا ہے, یعنی کہ نقدی کو اور سونے کو اکٹھا کر لیں تو یہ جائز نہیں ہے, یا چاندی کو اور سونے کو اکٹھا کر لیں تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں, جائز کیا ہے کہ نقدی کی جتنی بھی صورتیں ہیں, نقدی آپ کے گھر میں کیش کی ہوئے پیسے بھی ہو سکتے ہیں, اور بینک میں آئی ہوئی تنخواہ بھی ہو سکتی ہے, اور اسی طرح امانت میں آپ نے وہی کیش دیا تھا, کسی کو امانتاً دیا تھا, قرض دیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کل ملا کر اگر وہ نصاب سے اوپر پہنچتی ہیں تو تب زکوٰۃ ہوگی. اور نصاب کیا ہے, اس کا نصاب کیونکہ اپنا کوئی نصاب نہیں ہے, لہٰذا سونے یا چاندی سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اور اس میں جو علماء کی بہتر رائے وہ یہ ہے کہ عموماً کیونکہ آج کل چاندی کا ریٹ ہمیشہ سونے سے کم ہوتا ہے, تو چاندی کے بقدر آپ چیک کریں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے, بازار میں سے پتہ کر لیں. وہ مثال کے طور پہ بنتی ہو مثلاً 30,000 ریال, اگر وہ 30,000 ریال بنتی ہے اور آپ کے پاس جو ہے کیش سارا گھر میں بینک میں سارا کل ملا کے وہ 40,000 یا 30,000 سے اوپر یا 30,000 بنتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یعنی آپ چاندی کی جو مقدار ہے اس کا ریٹ پتہ کریں, اور اس کے مطابق آپ اپنے گھر میں کیش, بینک میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے, سارے ٹوٹل کو ایک جگہ پہ لکھ لیں اور جمع کر لیں. اور جمع کر کے جو آپ کے پاس کل رقم آتی ہے, کل پیسہ آتا ہے, وہ آپ دیکھیں گے کہ کیا زکوٰۃ اس کے اوپر بنتی ہے یا نہیں, یعنی وہ نصاب سے اوپر ہے یا نہیں. اور نصاب میں نے بتایا کہ چاندی کا نصاب کو اصل مانیں گے. ہاں, اگر کسی وقت سونے کی قیمت جو ہے وہ کم ہو, یعنی کم والے کو آپ نصاب مان لیں,
सोना अगर उसकी कीमत कम बनती है, 7.5 तोले सोने की कीमत और 52.5 तोले चांदी की कीमतों में से सोने की कीमत मिसाल के तौर पे कम है, तो तब आप सोने को बना लें अपना मेजरमेंट टूल, यानी इन दोनों में से किसी एक को मेजरमेंट टूल बनाना होगा। और बेहतर राय यही है कि उनमें से आप जो है वो चांदी को बनाएं, क्योंकि आजकल चांदी का रेट कम होता है। अच्छा, उसके बाद है तनख्वाह में से माहाना बचत पर ज़कात। ये एक अहम नुक्ता है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाज़ कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से सवालात करते हैं, और इस सवाल का जवाब आपको आज क्लियर हो जाए कि क्योंकि माहाना तनख्वाह जब आती है ना, तो इंसान को फ़र्ज़ करें 10,000 तनख्वाह मिली रियाल में, उसकी समझिए अच्छी खासी तनख्वाह है, लेकिन साथ ही साथ वो खर्च हो जाती है, हर महीने को 1,000-2,000 बच गया होगा, और इस तरह ही मामला चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसके ऊपर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी फिर ज़कात कैसे अदा की जाएगी। तो इसमें माहाना तनख्वाह से जो बचत है, वो जिस महीने में भी वो टोटल बचत जो है वो ज़कात के निसाब के बराबर हो जाए, और वो पूरी बात हम ऊपर कर चुके हैं कि जो कैश आपके पास सेविंग्स बन रही हैं बैंक में या कैश में अपने घर में, जैसे भी वो बचत होती 1,000 2,000 करके, वो मिसाल के तौर पे 40,000 रियाल बन गया, और मिसाल के तौर पे आपकी 52.5 तोले चांदी जो है वो 30,000 रियाल की है। तो अगर आपके पास 40,000 रियाल हो गए, 30,000 रियाल या कह लें हो गए, तो उस माह को आप नोट कर लेंगे, उस महीने को नोट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे वो आपका मुहर्रम में आपका जो है आप साहिब निसाब बन गए, तो मुहर्रम नोट कर लें, और अगले साल मुहर्रम में 1 साल पूरा होने के ऊपर अगर तो माल जो है यानी इसी तरह यानी वो मिकदार तकरीबन 30,000 के थ्रेश होल्ड के ऊपर रहती है, तो आप यानी आपके ऊपर साल पूरा हुआ है और आप उस महीने में ज़कात अदा कर देंगे। लेकिन अगर वो ऐसा हुआ कि 30,000 एक ही महीने में हुई थी, उसके बाद खर्च हो गए सारे पैसे, और फिर दोबारा आप ग्राउंड पे आ गए हैं, दोबारा 10,000 15,000 पे हैं, तो ज़ाहिर है अभी ज़कात नहीं हुई। यानी जब आप दोबारा निसाब पे पहुंचेंगे, फिर उस महीने को नोट कर लें, और फिर उसके बाद उसके ऊपर जब साल गुजरता है तो हर साल फिर यानी अगर वो उसके ऊपर ही रहता है हमेशा, तो फिर आप ज़कात उस महीने में देते जाएंगे जो महीना आपने पहली दफ़ा नोट कर लिया था। तो इस्लामी हिजरी साल मुकम्मल होने पर जितनी भी रकम आपके पास है, सारी रकम की आप उस पूरी टोटल रकम मिसल 1 लाख रियाल आपके पास है, तो उसके ऊपर ज़कात 2,500 रियाल बनेगी। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि माहाना तनख्वाह की ज़कात देने के लिए अच्छा और बेहतरीन और आसान तरीन रास्ता यह है कि आप किसी माह को मुकर्रर कर लें और इस माह में अपने सारे माल की ज़कात दे दें। ठीक है, तो यानी अगर तो आपने अंदाज़ा ही नहीं है आपको कब शुरू हुआ था, जैसे मैंने पहले बात की थी, अगर मालूम ना हो तो कोई भी महीना मुकर्रर कर ले, जैसे फ़र्ज़ करें रमज़ान ही मुकर्रर कर लें और ज़कात देना शुरू कर दें। और मिसाल देते हैं वो कि एक इंसान की आदत है कि वो हर रमज़ान में ज़कात देता है, तो वो माह रमज़ान में अपने पास मौजूद सारे माल की ज़कात निकाल देता है, हत्ता कि शाबान में हासिल होने वाली रकम की भी ज़कात दे देता है। अब ये देखिए, एक नुक्ता बयान कर रहे हैं कि अभी हालांकि शाबान की तनख्वाह आए को 1 महीना गुजरा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए वो रमज़ान में उस ज़कात में वो पूरी रकम को गिन रहा है। ये नहीं कहेगा कि शाबान की तो अभी आई है इसको मैं निकाल दूं, नहीं, वो टोटल देखेगा। हर रमज़ान में अगर उसने रमज़ान को मुकर्रर कर लिया है तो हर रमज़ान में सिंपल काम करें, आप अपने पास कैश कितना है, कि बैंक में कितना अकाउंट में इस वक्त है, उस सब को टोटल कर लें। अगर वो यानी निसाब से ऊपर है तो उस टोटल के ऊपर ज़कात दे दें। ये ना देखें कि अभी 1 महीना हुआ है इस पैसे को तो आए हुए, क्यों? क्योंकि इस तरह तो आते जाते रहे हैं आपके पास पैसे, लेकिन टोटल ओवरऑल जो है वो थ्रेशोल्ड वो उसके ऊपर रहा है। तो हकीकत वो कहते हैं ये है कि ये तरीका बहुत अच्छा है और इंसान इस तरीके की बिना पर ज़कात के मामले में पुरसकून रहता है, और इससे पुरसकून तरीका हमें मालूम नहीं है। ये उनका कॉल था। और अगर कोई ये कहे कि शाबान में मिलने वाली तनख्वाह पर तो अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, तो वो कहते हैं तो इसके अंदर फिर ये होगा कि आप देखें कि वो आपने एडवांस में अदा कर दिया है, और एडवांस में अदा करने के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो बड़ी आसान चीज़ है कि उसको अदा कर दिया जाए एडवांस में, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं बल्कि बेहतर चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि माल तिजारत, अब नकदी की हमने बात कर ली, तो माल तिजारत अगर किसी के पास तिजारत का माल है, जैसे मैंने बात की थी कि वो लैपटॉप की दुकान है, सोने की दुकान है, किसी भी चीज़ की दुकान है। अच्छा, इसमें मिसाल बल्कि ले लें, उसके पास हीरे की दुकान है, वो हीरे की अंगूठियाँ बेचता है। ठीक है, तो हमने पहले बात की थी कि हीरे के ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन अब क्योंकि वो हीरा माल तिजारत है, अब वो तिजारत का माल है, यानी वैसे डायरेक्टली हीरे के ऊपर कोई ज़कात नहीं, लेकिन तिजारत का कोई भी माल होगा, यानी मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है घोड़े बेचता है, एक शख्स जो है वो कह ले कंगियां बेचता है, कुछ भी बेचता हो, मुर्गियां बेचता हो, अंडे बेचता हो, कुछ भी बेचता है,
تو مال تجارت ہے، اور مال تجارت کا اپنا کوئی نصاب نہیں ہے، سیم وہی طریقہ ہے سونا یا چاندی والا، اور اگر کسی کے بھی نصاب کے بقدر یعنی اور خصوصاً چاندی کے برابر اگر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جیسے ہم نے نقدی میں بات کی تھی، عموماً ویسی بات ہے۔ اور مال تجارت کے بارے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نصاب کے برابر سونا یا چاندی سے کوئی سامان خرید لے، یعنی اس کے پاس سمجھیں کہ 30,000 ریال مثال کے طور پہ یہ نصاب ہے، اور 30,000 کا اس نے سامان خرید لیا، یعنی ایک آدمی نے 200 درہم کے بدلے میں کوئی سامان خریدا، اب یہ مثال دے رہے ہیں وہ خود کہ 200 درہم کے بدلے میں کوئی سامان خریدا، تو اب اس سامان کا نیا سال شمار نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے مال تجارت یا بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جس دن اس نے سامان خریدا ہے اس دن کو نوٹ نہیں کرے گا کہ آج میں نے نصاب کے برابر رقم کا سامان خریدا، نہیں، بلکہ کیونکہ اس نے مال سے سامان خریدا ہے تو اصل مال کا جب سال پورا ہوا تھا نا نصاب، اس دن سے وہ اس کو شمار کرے گا، یعنی سال وہی سونا چاندی یا نقدی والا ہی جاری رہے گا۔ یعنی اگر اس نے سونا دے کر وہ مال خریدا ہے، چاندی دے کر مال خریدا ہے، یا کیش دے کر اس نے مال خریدا ہے، تو جب وہ اس کا سونا یا چاندی یا جو کیش تھا جب وہ نصاب میں تھا تو اسی مہینے کو جاری رکھیں گے، چاہے وہ مال اب کنورٹ ہو کے مال تجارت بن گیا ہے۔ یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ بات وہی رہے گی، یعنی اب صرف وہ کنورٹ مال میں ہو گیا ہے، اصل تو پیچھے کیش ہی ہے، کیونکہ سامان تجارت میں سال سامان پر نہیں بلکہ سامان کی قیمت پر ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک آدمی کو 1,00,000 ریال رمضان میں ملے اور آئندہ سال شعبان میں 80,000 ریال کا سامان تجارت خرید لیا ہے، یعنی 1,00,000 ریال رمضان میں ملا تھا، شعبان میں یعنی ایک مہینہ پہلے 11ویں مہینے میں اس نے 80,000 ریال کا سامان تجارت خرید لیا، تو رمضان میں اس سامان تجارت کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ ابھی تو اس کو 1 مہینہ ہوا ہے مال تجارت کو، میں نے تو شعبان میں خریدا، نہیں بھائی، وہ 1,00,000 ریال اس کے پاس جو پڑا تھا وہ تو 1 سال ہو گیا، رمضان میں ہوا تھا نا، تو اس لیے رمضان میں اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی اب وہ اپنا سامان بھی اور جو اس کے پاس کیش بھی ان سب کو ملا کے اس کا پورا حساب لگائے گا، کیونکہ سامان تجارت کا سال وہی ہوتا ہے جو ان کی قیمت کا سال ہوتا ہے، یعنی وہ اصل اس کی قیمت یا کیش کے برابر ہی یا اسی میں شمار ہوگا۔ اور اگر سامان تجارت خریدتے وقت آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، اگر سامان جب خریدا تو صاحب نصاب نہیں تھا، مثلا آپ نے صرف ایک لیپ ٹاپ خریدا اور اس سے ایک کاروبار شروع کیا اور لیپ ٹاپ کی قیمت تھوڑی سی ہے، 5,000 ریال ہے مثال کو، تو جب اس کے مال تجارت کی کل مالیت نصاب کو پہنچے گی، اب اس نے فائدہ لیا، اس سے فائدے ہوتے گئے، 2 سے 10 20 لیپ ٹاپ بن گئے اس کے پاس، تب جب اس کے مال تجارت کا ٹوٹل اس نے کیا، حساب لگایا کہ میرے پاس لیپ ٹاپ 50,000 ریال کے پڑے میں، تو جب یعنی وہ تھریش ہولڈ نصاب کو پہنچے تھے وہاں سے سال شمار کرے گا، اس کے مطابق ہر سال زکوٰۃ دیا کرے گا۔ اچھا، اس کے بعد زرعی پیداوار کی باری آتی ہے، تو یہ بھی مال یعنی ان اموال میں سے جن پر زکوٰۃ ہے۔ تو زرعی پیداوار کے متعلق کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم ذرا تھوڑی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اکثر لوگ اس سے اب کم واقف ہیں یا کم کا تعلق ہے، لیکن علم ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کے اوپر سال ضروری نہیں ہے۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ٹھیک ہے، کہ اس کا حق جو ہے وہ جس دن اس کو کٹائی کی جائے اسی دن ادا کر دو، یعنی پتہ یہ چلا کہ اس کے اوپر سال کی شرط نہیں ہے، زمین کی پیداوار پر سال کی شرط نہیں ہوگی، جیسی کٹائی کی اسی وقت اس کو دینا ہوگا۔ اور اس حوالے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین آسمان یا قدرتی چشموں سے سیراب ہو، یعنی جو بھی زمین جو ہے کھیتی آپ اس پہ کرتے ہیں، اگر آسمان سے یعنی بارش کے ذریعے یا قدرتی چشمے ہیں ان کے ذریعے سے سیراب ہو، تو اس پر کیا ہے؟ عشر ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اس کے بعد۔ اور دوسرے مصنوعی ذرائع سے سیراب کی جانے والی اس پر نصف عشر ہے، یعنی آدھا عشر ہے۔ یہ صحیح بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے، یعنی اتھینٹک حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہروں کو بھی قدرتی ذرائع میں شامل کیا ہے۔ تو پہلی بات جو سمجھ لیں کہ جو بھی زمین جس کے اوپر فصل آپ اگا رہے ہیں، اگر وہ قدرتی ذرائع یعنی بارش سے، نہروں سے، قدرتی چشموں سے سیراب ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس پر عشر ہے، یعنی آپ اس کا 10% یا کہہ لیں اس کے 10 حصے کر لیں اور ان میں سے ایک حصہ، عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، یعنی آپ کے پاس فرض کریں 10 بوریاں ہیں اور اس بوری میں سے ایک بوری یہ زکوٰۃ ہے،
یعنی 10واں حصہ یا 10% کہہ لیں، آپ کے پاس 100 بوریاں ہیں، ان میں سے 10 بوریاں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اگر وہ جو ہے مصنوعی ذرائع سے ہے، جیسے ٹیوب ویل ہیں، آج کل نلکا ہے، ٹیوب ویل ہے، یا کوئی لوگ جو ہے پہلے زمانے میں رہٹ جس کو کہا جاتا تھا، یا اس کے ذریعے اس کے آگے جو ہے نا انہوں نے گائے بھینس کوئی باندھی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے نکال رہے ہیں، تو یعنی جس کے اوپر کچھ پیسہ ان کا خرچ ہو رہا ہے، مصنوعی ذرائع ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے پھر نصف عشر جو ہے یعنی 5% جو ہے زکوٰۃ رکھی ہے، اور اس کو بلکہ عشر بولا جاتا ہے، زکوٰۃ کا لفظ کی بجائے عشر کا لفظ اس پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ خیر، تو عشر اس کا ادا کرنا ہے، یعنی 5%، 5% دینا ہے۔ اچھا، اب کتنی ہو، یعنی کیا انسان کے پاس صرف 10 بوریاں آئیں اسی پر زکوٰۃ ہوگی؟ یعنی اس کی مقدار کیا ہے، نصاب کیا ہے؟ یہ تو شرع زکوٰۃ تھی۔ شرع کتنی ہے؟ ٹوٹل جتنی بھی ہے اس کا 10%، اگر وہ قدرتی ذرائع ہیں، اگر مصنوعی ہے تو 5%۔ اچھا، فصلوں کی جو ہے ایک اور چیز اہم ہے کہ فصلوں کی زکوٰۃ کاٹی گئی کل فصل پر نکالی جائے گی۔ جب زکوٰۃ نکالنی ہے نا تو کل فصل پر نکالنی ہے، یہ نہیں کرنا ہے کہ اچھا پہلے اس میں سے جو ہے پہلے پیسے نکال دوں کھاد کے، دوائی کے، یا اسی طرح ٹریکٹر والے کو بلایا تھا ٹریکٹر کے پیسے دے دوں، یا اسی طرح جو اجرتیں مختلف لوگوں کو کٹائی کے لیے بلایا تھا ان کے پیسے نکال دوں اور اخراجات پہلے نکال دوں تو تب جو بچے گا اس میں سے زکوٰۃ دوں۔ نہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یوم حصادی، وہ جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 ہے، وہ واضح کر رہی ہے کہ نہیں، فوری طور پر جیسے ہی کاٹیں اس پوری فصل کی زکوٰۃ، اور اس میں سے اب جو بچا ہے اب اس میں سے آپ یہ سارے اخراجات جو ہیں ان کو نکالیں گے۔ اب فصل یا غلے کی اقسام ایک تو پتہ چل جائیں ہمیں کہ کون سی قسمیں ہیں جن پہ زکوٰۃ دینی ہے، تو ان میں گندم ہے، جو ہے، کھجور، کشمش، جوار، مکئی، باجرہ، چاول وغیرہ۔ اور اسی طرح اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ سبزیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی اس میں یہ تمام غلے آئیں گے، سبزیاں اس میں شامل نہیں ہیں، سبزیاں اس میں شامل نہیں۔ بعض نے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے کہ وہ کیونکہ وہ کہہ لیں کہ وہ ایک آدھ دن بھی وہ بچ نہیں پاتی ہیں، اس کو فوری طور پہ استعمال کرنا پڑتا ہے، تو خیر سبزیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اہل علم اس کے اوپر مجتمع ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، لیکن اگر گندم ہے، جو، کھجور، اس طرح کی کوئی بھی فصل آپ اگاتے ہیں اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ اب غلوں اور پھلوں کا نصاب کتنا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلوں اور پھلوں پر 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی جب تک یہ غلے اور پھل اتنی فصل ہوئی ہے کہ جو 5 وسق ہے تب زکوٰۃ دینی ہے، اس سے کم ہے تو نہیں۔ جیسے ہم نے سونے کی بات کی نا، 7.5 تولے ہے تب زکوٰۃ دینی ہے ورنہ نہیں، سیم اسی طرح اس میں ہے کہ غلے یا فصل جو ہے، پھل جو ہے 5 وسق سے کم نہیں ہوں گے، اگر اس سے زیادہ ہیں تو زکوٰۃ دیں گے۔ اور 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ جمہور کے نزدیک 5 وسق 725 کلو ہوتا ہے۔ 725 کلو گرام سے زیادہ اگر آپ کی فصل ہوئی ہے تو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ ان سب کا اتفاق ہے کہ غلوں کا نصاب 5 وسق ہے۔ غلوں کا نصاب کتنا ہے؟ 5 وسق ہے، جیسے خود اوپر صحیح بخاری کی حدیث میں آ گیا، اور سب جو ہیں ائمہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ جب بھی 725 کلو گرام فصل ہو گئی، چاہے وہ کوئی پھل ہے، کوئی غلہ ہے، گندم، جو، کھجور، کشمش، کچھ بھی، اور ٹوٹل 725 کلو گرام سے زیادہ بن رہا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ 5 وسق ہو جب کہ وہ خشک ہو چکے ہیں اور انہیں چھلکوں سے صاف کر لیا جائے۔ خشک ہو چکے ہیں یعنی جیسے گندم کو ریڈی کر لیا ہے آپ نے، جو کو ریڈی کر لیا، یعنی یہ نہیں کہ بوٹے کے اندر ہی، بلکہ جو کو بوٹے سے فوراً نکال لیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں سیو کرنے کے لیے اس کو نکال لیتے ہیں، یا اس طرح جب کر لیں تو انہیں چھلکوں سے صاف کر لیں تو تب اس کا یہ دیں گے۔ اسی طرح 2 مختلف اجناس جیسے گندم ہو اور جو، ان کو ملا کر نصاب پورا نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہی بات پہلے والی یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے ایک اصولی بات فرما دی کہ 2 چیزوں کو اکٹھا نہ کیا جائے گا، نہ ہی اکٹھی چیز کو علیحدہ کیا جائے گا، یہ ایک اصولی موقف ہو گیا۔ تو اسی کے مطابق یعنی اگر کسی کے پاس گندم ہے مثلا 725 کلو سے کم ہے، جو یعنی 700 کلو گندم ہے، اس طرح جو بھی 700 کلو ہے، تو کیا اس نے زکوٰۃ دینی ہے؟ نہیں دینی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی دونوں ہی چیزیں زکوٰۃ کو نہیں پہنچ رہی ہیں۔ ہاں ملائیں تو 1500 کلو بن رہا ہے، لیکن 1400 کلو بن رہا ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے ہاں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک ہی جنس کی مختلف اقسام کو نصاب پورا کرنے کے لیے اکٹھا کر لیا جائے گا۔ یعنی دوسری چیز سمجھ لیں کہ ہاں اگر ایک جنس ہو، جیسے گندم ہے تو گندم میں کوئی کہتا ہے نا کہ یار یہ زیادہ صاف ہے، یہ تھوڑی سی صاف نہیں ہے، یہ جو تھوڑے سے اس طرح کوالٹی کے ہیں، اس کوالٹی کے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔
کیونکہ ہیں تو جو چاہے کوالٹی کم زیادہ ہے تو ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن دو مختلف چیزوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی طرح کی چیز کو اس کی چاہے ویرائٹی مختلف ہو، جیسے کھجور کی مختلف ویرائٹی ہوتی ہے، تو ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھلوں کا عشر بذریعہ خرس، یہ خرس ایک لفظ ہے، صحابہ کرام کے حوالے سے اس میں آتا ہے کہ مدینہ کے میں جو صحابہ کرام رہتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہ زراعت کرتے تھے، تو وہ خرس کا یہ ایک اندازہ لگاتے تھے۔ خرس کہتے ہیں تخمینہ لگانے کو، اندازہ لگانے کو۔ تو صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے کہ پھل پک جائے، جب پھل پک جاتا تو توڑنے سے پہلے نا اس کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ بھی اس سال اندازاً کتنے کلو یا کتنا جو ہے وہ پھل اگا ہے، پھل لگا ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ ایک سیب مثال کے طور پہ اس کا اتنا وزن ہوتا ہے، اور اندازاً ہر پودے کے اوپر 25 سیب لگے ہیں تو اتنے پودے ہیں ہمارے پاس، تو اندازہ لگا لیتے تھے وہ۔ تو اس کو کہتے ہیں خرس۔ اور تو پھل توڑنے سے پہلے ہی عشر کی مقدار کا پتہ کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا، اور یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں مویشیوں کی طرف، کیونکہ ان سے متعلق اکثر لوگ ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں، لوگوں نے مویشی پال رکھے ہوتے ہیں، تو یا بعض لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ احکامات ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو اس میں حدیث میں زکوٰۃ کے لیے 3 قسم کے جانوروں کا تذکر آتا ہے کہ جن کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اونٹ ہے، اور یا اونٹنی، میل فیمیل کوئی بھی ہو، گائے، یا اسی طرح اس کی ہی اندر بھینس کو بھی گنا گیا ہے، اسی طرح بھیڑ بکری ہے، تو ان سب کے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہوگی۔ اور جمہور علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ مویشیوں میں اسی وقت زکوٰۃ فرض ہوگی جب جانور سارا سال یا سال کا اکثر حصہ گھوم پھر کر زمین پر چرے۔ یعنی یہ بات سمجھ لیجیے، بڑی اہم ہے۔ اگر تو جانور جو ہیں گھوم پھر کر کھاتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ اصل جو صبح لوگ گائے بھینسوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ مختلف چراگاہوں میں گئیں اور وہاں پر کھایا پیا، تو یہ ایک نیچرل ماحول کے اندر جنہوں نے کھایا پیا ہے، جو گھوم پھر کر زمین پر چرتی ہیں، اور اگر انہیں چارہ ڈالا جاتا ہو تو یعنی جو تو گھوم پھر کر کھائیں، ان کے اوپر تو جو ہے سارا سال ہی گھوم پھر کر کھاتی تھی، تو تب تو زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر انہیں چارہ ڈالا جاتا ہے اور مالک کو چارے کے بدلے میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کن جانوروں پر ہے؟ جن کو آپ نے قدرتی ذرائع کے ذریعے سے کھلایا پلایا ہے، گھوم پھر کر انہوں نے چراگاہوں کے اندر سے کھایا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، اگر یہی جانور اس کے پاس ہیں، لیکن یہ جانور مال تجارت ہیں، تجارت کے لیے ہیں، تو چاہے وہ گھوم پھر کے کھاتے ہیں، چاہے آپ ان کو چارہ ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے ہیں، تو اور چاہے ان میں یہ اونٹ بکری گائے کی بجائے اور بھی چیزیں ہوں، جیسے مرغیاں ہوں اس کے اندر، یا کوئی اور بھی اس نے چیزیں، گدھے بھی رکھے ہیں، گھوڑے بھی رکھے ہیں، تو وہ اب وہ مال تجارت، یعنی اگر وہ گائے بھینسیں بیچتا ہے، ان سے دودھ نہیں نکالتا، ان سے اور کام نہیں کرتا، بعض لوگ اونٹنیوں سے دودھ نکالتے ہیں یا ان سے بچے نکالتے ہیں اور اس کا کاروبار کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان سے گائے بھینسوں سے دودھ نکال کر کاروبار کرتے ہیں، تب اور بات ہے، تب وہ پہلی باتیں آئیں۔ اور اگر وہ اس کو خود بیچتا ہے، یعنی گائے بھینسیں بیچتا ہے، بھیڑ بکریاں بیچتا ہے، جیسے قربانی کے جانور لوگ بیچتے ہیں، تو اگر تو یہ جانور بذات خود تجارت کا مال ہیں، تو پھر بطور مال تجارت ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی چرتا پھرتا ہو۔ اچھا، اونٹ اور اونٹنی، اب اس کے اوپر اس کا شرح کیا ہے اس کی، اور اسی طرح اس کا نصاب کیا ہے۔ صحیح بخاری اور ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے کہ 24 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ، اگر 24 سے کم اونٹ ہوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہر 5 اونٹوں پر 1 بکری دینی ہے۔ یعنی 24 سے کم اونٹ ہیں تو اس کے اوپر کیا ہے؟ ہر 5 اونٹ آپ گنیں گے، ہر 5 اونٹ کے اوپر 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر دے دیں گے۔ اور اگر 25 اونٹ ہو جائیں، 24 کی بجائے 25 ہو گئے، تو ان پر 1 سال کی اونٹنی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر 1 سال کی اونٹنی ہوگی۔ اور نصاب اس کا کیا ہے؟ یعنی اب نصاب کو تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں کہ 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کیا بات کی؟ 24 سے کم اونٹ ہوں، ہر 5 پر 1 بکری ہے، تو پھر 4 پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 5 اونٹوں پر 1 بکری ہے، 4 اونٹ ہوں تو کوئی بکری نہیں ہے، ٹھیک ہے، 4 ہوں تو کوئی بھی نہیں، الا یہ کہ مالک خود اپنی مرضی سے دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ تو 24 سے کم کوئی بھی اونٹ ہیں تو ان کے اوپر اس نے زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن اگر 4 سے کم ہوں یا 4 اونٹ ہوں تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور یہ ایک چارٹ ہے جو تفصیلی ہے، اور یہ انشاءاللہ اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو اس میں لیکن تفصیل بتائی ہوئی ہے کہ جیسے اگر 5 سے 9 اگر اونٹ ہوں تو ان پر 1 بکری دینی ہے، اگر وہی اونٹ 10 سے 14 ہوں
تو ان پر 2 بکریاں دینی ہیں، اور اگر اتنے ہوں تو اتنی ہیں. تو یہ پوری ایک تفصیل ہے. جو لوگ اس سے متعلق ہیں امیج آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. اور جب اونٹ 120 سے زیادہ ہوں تو ہر 40 اونٹوں پر 2 سال کی ایک اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی ایک اونٹنی زکوٰۃ دینی ہوگی. تو اس طرح سے ان جانوروں کا، مویشیوں کا نصاب بتایا گیا ہے اور ان میں شرح بتائی گئی ہے. اب جو گائے بھینسیں ہیں ان پر زکوٰۃ کیا ہے؟ تو مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ ان کی روایات کے مطابق 30 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس گائے بھینسیں ہیں اور 30 سے کم ہیں گائے بھینسیں تو ان پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اور لیکن 30 پر اگر 30 ہوں تو پھر ان پر 1 سال کا ایک بچڑا یا پھر بچیا، اور اگر 40 ہوں، آپ کے پاس 40 ہیں تو ان پر 2 سال کا ایک بچڑا یا پھر بچیا زکوٰۃ دینی ہوگی. اس طرح بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب کیا ہے؟ اگر بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں تو 40 سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 40 سے کم بکریاں ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں دینی ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 40 سے لے کر 120 ہوں تو ان پر 1 بکری ہے. 121 سے 200 ہوں تو 2 بکریاں ہیں. 200 سے 300 ہوں تو 3 بکریاں ہیں. 300 سے زائد ہوں تو ہر 100 پر 1 بکری آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اور اسی طرح گدھے جو ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، ان پر اصل میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ مویشیوں میں اس طرح سے آتے نہیں ہیں. ہاں لیکن جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا، اگر کاروبار لین دین ہی ان کا ہوتا ہے، گدھے بیچتا ہے کوئی شخص، گھوڑے بیچتا ہے، خچر بیچتا ہے، تو پھر وہ مال تجارت ہیں، تو لہٰذا ان کی کل قیمت دیکھی جائے گی، اور کل قیمت اگر نصاب سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے 2.5% دینی ہوگی. تب یعنی وہ مال بن جائیں گے. لیکن اگر تجارت فروخت کے لیے ہوں تو مال تجارت کی طرح ان کو چیک کریں گے. اچھا، اس میں کوئی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر کتوں کی خرید و فروخت کریں تو اس کے اوپر کیسے زکوٰۃ ہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ کتوں کی خرید و فروخت کی جائے. تو کتوں کی خرید و فروخت ہی اصل میں حرام ہے، منع ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ کی کیا بات کی جائے. آگے چلتے ہیں. اب ہم جو کانے اور خزانے ہیں، اگر کسی کو کان مل گئی، خزانہ ہاتھ لگ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ تو یہ آخری جو اموال زکوٰۃ ان میں سے آخری چیز ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی شرح زکوٰۃ کیا ہے. تو ان کی بالکل ڈیفرنٹ شرح زکوٰۃ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ہے، اور یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک خزانہ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ کی مقدار اللہ نے زیادہ رکھی ہے. تو یہ 20% ہے. جتنا بھی آپ کو خزانہ ملا، جتنی بھی کوئی کان کھودی، اس میں سے کوئی چیز نکل آئی، تو جو کچھ بھی آیا ہے اس کے اوپر 20% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اور کب دینی ہے؟ کوئی سال پورا فوراً دینی ہے، جیسے ہی ملی اسی ٹائم اس میں سے 20% نکال دیں. اچھا، اسی طرح رکاز، یعنی جس کو عربی میں رکاز کہتے ہیں، یعنی کان یا خزانہ، اس کی زکوٰۃ سے متعلق دلیل ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکاز میں خمس ہے. رکاز میں کیا ہے؟ خمس، یعنی ٹوٹل کا کیا ہے؟ 5واں حصہ، یعنی جو 20% بنتا ہے. اچھا، اس کا نصاب کتنا ہوتا ہے؟ تو اس میں نصاب ہوتا ہی نہیں ہے. رکاز میں نصاب کی کوئی شرط نہیں ہوتی. جتنا آپ کو ملا ہے، یعنی 1 لاکھ کا ملا ہے تو 1 لاکھ کا 20% دینا ہے. اگر 1000 کا ملا ہے تو 1000 ریال کا 20% آپ نے دے دینا ہے. یعنی جتنے کا وہ نکلا ہے نا خزانہ، اس کے اندر سے ایک تو فوراً دینا ہے، دوسرا اس کا فوری طور پہ 20% نکال کے دے دیں. یہ نہ چیک کریں کہ یہ نصاب کو پہنچا نہیں پہنچا، اس کی کوئی شرط نہیں ہے. تو اس کی کم از کم جو مقدار ہے وہ نہیں ہے، اس کی کوئی مقدار کم یا زیادہ نہیں ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مدفون چیز رکاز نہیں ہوتی. یہ بھی اہم نکتہ ہے کہ کوئی کہے کہ جناب میں نے کھودا، میں نے نئی زمین لی، کھودا تو نیچے سے کچھ نکل آیا تو وہ رکاز ہے اور وہ میرا ہو گیا اور میں اس کے اوپر 20% زکوٰۃ دے دوں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز رکاز نہیں ہوتی. صرف وہی چیزیں رکاز ہوں گی جو دور جاہلیت سے دفن ہوں، یعنی وہ پرانے زمانے کی ہوں. دور جاہلیت جس کو انہوں نے بولا ہے، یعنی 1000 سال 2000 سال پرانی ہیں، پرانی چیزیں ہیں جن کا والی وارث کوئی نہیں بچا ہے، تو وہ جو ہے چیز دور جاہلیت اس کو کہا گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ چیز رکاز کہلائے گی، ورنہ نہیں ہے. اور اگر کسی کو ایسا خزانہ ملے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے، کہ جس پر کوئی علامت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کس زمانے کی ہے، یہ اتنی پرانی ہے یا نہیں ہے، یا بعض اوقات کوئی فرض کرے 10-20 سال پہلے کوئی پرانا اس گھر میں رہتا تھا، اس نے کوئی چیز دبا دی تھی، وہ بیچارہ چلا گیا یا مر گیا، جو بھی ہوا، اب آپ نے کھودا تو نیچے سے نکل آیا. تو اس کا حکم کیا ہے؟ لقطہ عربی میں لفظ کہتے ہیں کہ راستے سے گری پڑی جو چیز ہے نا، جو انسان کو کوئی گری پڑی مل جائے، انسان اٹھا لے، اس کو بولا جاتا ہے لقطہ. تو کہتے ہیں اس کا حکم لقطے کا حکم ہے. چنانچہ وہ 1 سال تک انتظار کرے گا. اور انتظار کیوں ہے؟ یعنی انتظار ہے تاکہ ہو سکتا ہے اس کا مالک آ جائے،
اور سال گزرنے کے بعد یہ چیز اس کی ملکیت میں اگر وہ نہیں آتا تو داخل ہو جائے گی، یعنی یہ اب یہ نیا شخص اس کا مالک بن گیا، کیونکہ 1 سال اس نے ویٹ کیا ہے، اب اس سے زیادہ ویٹ نہیں کرے گا۔ ہاں لیکن اگر 1 سال کے بعد اس کا مالک آ جائے، کوئی 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد مالک آ جاتا ہے، تو اگر وہ آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے اور پہچان بتاتا ہے کہ نہیں یہ میرا مال تھا، میں نے اتنا چھپایا تھا، تو یہ چیز اسے واپس کرنا واجب ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس اب وہ چیز نہیں ہے، وہ یوز کر چکا ہے، تو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو اس کو سمجھ لیں، یعنی یہ وہ لقطے کا پورا حکم جو اس کی پوری طریقہ کار ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ جی اس کے بعد مصارف زکوٰۃ، یعنی آخری چیز کی طرف آتے ہیں کہ اب زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے شرائط جان لی، اموال زکوٰۃ جان لیے، وہ اموال جان لیے کہ جن پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور اب ان کی ہم نے پھر نصاب اور ان کی شرحیں جان لی کہ کتنا کتنا ان میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو اب وہ زکوٰۃ تو نکال لی، اب اس کو خرچ کدھر کرنا ہے، کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ اغنیاء سے لی جائے اور فقراء تک پہنچائی جائے۔ تو اب کن پر خرچ کرنی ہے، تو اس حوالے سے شریعت ہماری پوری رہنمائی کرتی ہے، اور خود رسول اللہ رب العزت نے خود یہ جو ہیں اس کے جو مصارف زکوٰۃ خود ذکر فرمائے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور تقسیم کو خود اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اس حوالے سے چند جو بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھ لینا ضروری ہے اس سے پہلے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ جلد ادا کرنی چاہیے، یعنی جیسے ہی سال پورا ہو جائے یا جیسے ہی وہ معاملہ ہو جائے، فصل ہے جیسے کاٹ لی اسی ٹائم، یا اگر کوئی سونا چاندی تھا تو جیسے ہی سال پورا اسی وقت وہ ادا کرنی چاہیے جلد از جلد۔ دوسرا، پیشگی بھی ادا کی جا سکتی ہے جیسے پہلے ذکر ہو گیا، اور اس طرح جہاں سے نکلے، یعنی نکلے سے مراد آپ دمام میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، تو سعودی عرب میں سے آپ زکوٰۃ نکالیں تو کوشش کریں ادھر ہی جو غربا ہیں ان کو دیں، اور پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں اس کو تقسیم کریں، کیونکہ حدیث میں یہی ہے کہ انہی کے اغنیاء سے لے کر انہی کے غربا میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ تو اس لیے جہاں سے نکلے وہیں ادا کرنی چاہیے، یہ پریفرڈ ہے، یہ نمبر 1 چیز یہ ہے۔ اگر زیادہ ہو، یعنی اتنی ہے کہ ادھر اب لوگوں کو زیادہ ضرورت نہیں ہے، جیسے سعودی عرب ہے، اب ادھر لوگ الحمدللہ سارے کھاتے پیتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر بچ جائے تو دوسری جگہ بھیجی جا سکتی ہے۔ تو ہماری اکثر کنڈیشن ایسی رہتی ہے کہ یہاں پر تو الحمدللہ سب لوگوں کے اچھے حالات ہیں، تو لہٰذا اسی وجہ سے اگر کوئی شخص انڈیا، پاکستان، غزہ، فلسطین، کوئی اور اسی طرح کشمیر، ایسے علاقوں میں اگر کوئی زکوٰۃ بھیجے تو بھیجی جا سکتی ہے، اور اس کی بھی دلیل حدیث میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دوسری جگہوں سے آیا ہوا مال زکوٰۃ جو ہے اہل مدینہ میں یا مہاجرین میں تقسیم فرمایا کرتے تھے، حالانکہ مال دوسرے علاقوں سے آتا تھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک علاقے کا مال دوسرے علاقے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے کہ بعض لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ نمبر 1، غنی اور مکتسب، یعنی غنی یعنی جو خود جس کے پاس مال و دولت ہے، یہ اسی طرح مکتسب جو خود کھاتا کماتا ہے، تندرست ہے، کما سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، یعنی مانگتا ہے، وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، یعنی اس نے جو مانگ کر پیسہ اکٹھا کیا وہ آگ کے انگارے ہیں، اسے اختیار ہے چاہے ان کی مقدار زیادہ کرے یا کم، یعنی وہ انگارے جتنے مرضی کما لے، یعنی جہنم کی آگ ہے جتنی مرضی اپنے لیے اکٹھی کر لے۔ تو اتنی شدید جو ہے نفرت انگیزی اس کے اندر دکھائی گئی ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ہٹا کٹا انسان ہو، تندرست ہو، کما سکتا ہو، اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے مانگے۔ اس طرح جو دوسرا جس کے اوپر مال لینا حرام ہے زکوٰۃ کا مال، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلے خاندان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹی ہے ان کے حوالے سے ان کی اولاد ہے، اور اس طرح اوپر چلے جائیں تو خاندان والوں میں بنو عباس ہیں، اسی طرح بنو عبد المطلب ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں۔ اس طرح غیر مسلم جو ہیں، وہ جو غیر مسلم جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ اصل میں نہیں دی جا سکتی ہے، سوائے کچھ یعنی شکلوں کے کہ جن کا آگے ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ اسی طرح بیوی ہے، اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، حرام ہے۔ اس طرح آباء و اجداد ہیں یا اولاد ہے، نہ اپنی اولاد کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اپنے پیرنٹس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ حرام جگہ ہیں جن پر زکوٰۃ جو ہے ادا کرنا حرام ہے۔ اور وہ لوگ جن کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، یعنی آپ کے سامنے 3 آپشن ہوں کہ جناب ایک فقیر ہے، ایک غریب ہے اور کوئی ایک اور ہے، تو ان میں سے کون سا زیادہ افضل ہوگا، کدھر دیں؟ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے افضلیت وہ شوہر کی ہے، کہ ایک عورت اگر وہ مالدار ہے تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر مفلس ہے، فقیر ہے، غریب ہے، قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو سب سے پہلے شوہر۔
اسی طرح رشتہ دار ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہے، یعنی ان کا قرب، ان کا رشتہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے ان کی مدد کی جائے، بجائے اس کے کہ دوسروں کو دیا جائے اور اپنا شوہر خود قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ تو والدین اور اولاد کے علاوہ جو ہیں رشتہ دار، کیونکہ اوپر بات آ گئی کہ والدین اور ان کی اولاد، ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، دینا جائز نہیں ہے، جبکہ باقی رشتہ دار ہیں اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کسی تنگ دست رشتہ دار پر خرچ کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ اصل میں، اب یہ اس کے متعلق جو بنیادی ہم نے باتیں دیکھ لیں، اب وہ ہیں کون، کن کو زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ ٹوٹل 8 ہے۔ نمبر نوٹ کر لیں کہ 8 لوگوں کا تذکرہ، 8 طرح کے لوگوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ جب بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو آپ نے فوری طور پر سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کھول لیں، اس کے اندر ان 8 کے 8 کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ان کے علاوہ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، صرف انہی میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، خود تفصیل اس کی بیان فرمائی ہے کہ صرف انہی کو زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اب ان میں سب سے پہلے جو ہیں ہم فقراء اور مساکین کی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 فقراء ہے اور نمبر 2 مساکین ہے۔ اچھا، اب فقیر کیا ہے اور مسکین کیا ہے؟ اگر تو کہیں پہ قرآن و سنت میں ان دونوں کا لفظ اکٹھا کہیں پہ ذکر کیا جائے تو علماء کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے دونوں میں، یہ قریب قریب ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی فقیر کو مسکین کہہ دیتے ہیں، کبھی مسکین کو فقیر کہہ دیتے ہیں، تو یہ ایک جیسے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ان کا بلکہ معذرت میں نے الٹ بات بولی ہے، اس کو نوٹ دوبارہ کر لیں، اگر فقیر کہیں علیحدہ آیا ہے، مسکین کہیں علیحدہ آیا ہے قرآن و سنت میں، تو ان کو ایک دوسرے کے معنی میں الٹ پلٹ کیا جا سکتا ہے، فقیر مسکین کہلا سکتا ہے، مسکین فقیر کہلا سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری سچویشن ہو، یعنی اکٹھا لفظ آیا ہو، تو تب دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق کیا جائے گا، کیونکہ دونوں لفظ اکٹھے استعمال کیے ہیں دونوں کا فرق ظاہر کرنے کے لیے۔ اچھا، دونوں میں ایک بات قطعی ہے کہ جو شخص حاجت مند ہو اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے وسائل سے محروم ہو، جو بھی شخص حاجت مند ہے اور اس کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہے کہ بیچارہ ضرورتیں پوری نہیں کر پاتا اس سے، اور وہ اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جناب ٹی وی لگایا ہوا ہے، انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے پھر ضرورتیں پوری نہیں، آسائشیں اس میں شامل نہیں ہیں، اصل ہے بنیادی جو ضروریات زندگی ہے وہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، وہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، وہ اس کو کم کر لے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس روٹی پوری کرنے کے لیے، کپڑا پورا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں، وہ اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتا ہے، تو پھر وہ فقیر مسکین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اچھا، فقیر سے مسکین قدرے بہتر حالت میں ہوتا ہے، مسکین جو ہے وہ فقیر سے تھوڑا بیٹر کنڈیشن میں ہوتا ہے، اور وہ دستے سوال بھی دراز نہیں کرتا ہے، یعنی وہ مانگتا بھی نہیں لوگوں سے، اور نہ ہی اپنی شکل ایسی بناتا ہے کہ لوگ اسے کچھ دیں، جن کو کہتے ہیں نا وائٹ کالر، وہ دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں، گھر کی حالت بیچاری اللہ کو پتہ ہوتی ہے ان کی، جبکہ فقیر اس کی شکل سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہم نے رائٹ سائڈ پہ 2 تصویریں لگائی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکل سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کی حالت سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فقیر ہے، تو کہ اس کو کچھ دیا جائے، جیسا کہ صحیحین کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی ڈیفینیشن۔ اسی طرح عاملین، یہ تیسرا شخص جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ ہے عاملین۔ اب عاملین کون ہیں؟ عاملین اصل میں وہ حکومت کے کارندے ہیں کہ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اس کی تقسیم کرتے ہیں، اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، یعنی جو بھی اس معاملے میں اس کام کے اوپر متعین ہیں، ان لوگوں کی اگر تنخواہیں دینے کے لیے، ان کی روٹی پانی پورا کرنے کے لیے اگر ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہیں دے دی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ان کے لیے حلال ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہوں، خود وہ چاہے امیر ہیں لیکن زکوٰۃ لے سکتے ہیں، کس صورت میں؟ اپنی تنخواہ کی صورت میں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور خاندان بنی ہاشم پر اس مد میں بھی زکوٰۃ منع فرمائی، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کے اوپر زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور عاملین میں چاہے غنی شخص وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے تنخواہ کے طور پر، لیکن اللہ کے نبی کے رشتہ دار اور بنی ہاشم اس مد میں بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے کہ تنخواہ کے طور پر بھی لیں، ان کے لیے یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح والمؤلفہ، اب چوتھی چیز اللہ رب العزت نے جو ذکر کی ہے وہ ہے تالیف قلب کے لیے، مؤلفہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی وہ کافر، اب یہاں پر وہ کافر، ورنہ تو مسلمانوں کو صرف دینی چاہیے زکوٰۃ، لیکن وہ کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو، یعنی آپ کو لگتا ہو کہ مسلمان ہو جائے گا اور اس کی مدد کرنے سے اس کے مسلمان ہونے کی توقع ہو، یا پھر اسی طرح کوئی نیا مسلمان ہے جنہیں ایسی امداد اسلام پر مضبوط کر دینے کا باعث ہو کہ امداد دیں گے تو ذرا پکے رہیں گے،
آپ دیکھتے ہیں بعض ملکوں میں کیا ہے، حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ نہیں اگر آپ ان کی امداد کریں گے تو اسلام پر قائم رہیں گے، تو ایسے لوگوں کی بھی امداد تالیف قلب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور وہ کافر سردار جن پر خرچ کرنے سے ان کے علاقے میں مسلمانوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کی امید ہو، یعنی ہے وہ کافر سردار، لیکن اگر آپ اس کو تحفے تحائف اسی طرح زکوٰۃ کے اندر سے دے دیتے ہیں اور وہ اس سے خوش ہو کر آپ کے لوگوں پر، مسلمانوں پر رحم کرتا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ستم نہیں کرتا ہے، تو ایسی مد میں بھی زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، رقاب یہ گردنوں کو کہتے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ گردنوں کا آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ تو پہلے زمانے میں نارملی غلام ہوتے تھے، آج اس کی کیا سچویشن ہے؟ تو اس حوالے سے تفسیر القرآن الکریم کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ عدالتوں کا عائد کردہ جرمانہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ادا ہی نہیں کر پاتے، عدالت نے اس کے اوپر بڑا بھاری جرمانہ لگا دیا، اور یا مقدمے کے اخراجات بعض لوگ نہیں دے پاتے، اور بعض اوقات نقلی مقدموں کے اندر بیچارے پھنس جاتے ہیں، اس سے باہر نکل پاتے، جیلوں میں سال ہر سال سڑتے رہتے ہیں۔ تو ان کو چھڑانے کے لیے ان پر زکوٰۃ صرف کرنا بھی آج کے دن وہ کہتے ہیں اس میں شامل ہے، کہ وہ بھی اصل میں گردن آزاد کرانا ہی ہے، کہ کسی شخص کی گردن کو آپ نے جیل میں سے فرض کرے پیسے دے کر، یعنی اس کے اوپر کوئی جرمانہ تھا، جرمانہ دیا، اب اس کو انہوں نے عدالت نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد والغارمین، اب غارمینہ کیا ہے؟ یہ چھٹی قسم ہے، جو تاوان بھرنے والے ہوں، قرض دار یا پھر تاوان، کسی کو کسی نے اغوا کر لیا، اب تاوان مانگ رہا ہے، یا اسی طرح کوئی شخص جو ہے قرضے کے اندر پھنس گیا ہے، اب اس کی جان تبھی چھوٹے گی جب قرض کو ادا کر دے گا، تو وہ مقروض جو اہل و عیال کے نان نفقے کے سلسلے میں زیر بار آ گئے، یعنی فیملی کا پریشر اس کے اوپر اتنا ہے، تنخواہ اتنی ہے نہیں، قرضے لیتا جا رہا ہے، تو ایسا شخص بھی جو مقروض ہے وہ صدقہ یعنی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور قرض ادا کرنے کے لیے نہ نقد ہو، نہ کوئی چیز اس کے پاس کوئی بچی ہو کہ وہ سونا بیچ کے، زیور بیچ کے کر سکا ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب کہ جو خود تو بیچارے نے قرض نہیں دیا ہے لیکن ضمانت دے دی کسی کو قرض دینے کے لیے، اب وہ قرض والا تو بھاگ گیا، قرض لے کے اڑ گیا، اب اس ضمانت والے کو کسی نے پکڑ لیا، پھر اس کی ادائیگی کے لیے وہ بھی جو ہے اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کی جان بھی جو ہے چھڑائی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو کسی فصل کے تباہ ہو جانے یا کاروبار کے خسارے کی وجہ سے مقروض ہو گئے ہوں، تو وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور آگے ہے وفی سبیل اللہ، یہ 7ویں قسم ہے، سیکنڈ لاسٹ، اللہ کی راہ میں، اور اس میں تمام مفسرین ان کا اتفاق ہے کہ اس سے جو اولین مراد ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کی راہ میں سب سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور جہاد اور اسی طرح مجاہدین پر خرچ کرنا نان و نفقہ اور اسلحہ وغیرہ کے لیے، چاہے مجاہدین مالداری کیوں نہ ہوں، تو یہ جو ہے یہ سب سے افضل چیز ہے، اور یہ اسی کے اندر آتی ہے۔ چاہے مجاہد امیر ہے لیکن اب وہ مجاہد ہے تو اس کو اسلحہ لے کے دینے کے لیے، اس کو جو بھی گیئر ہے اس کو لے کے دینے کے لیے، یا اس کو جانے کے لیے جو بھی مال چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارا اس کے اندر آتا ہے۔ اور بعض احادیث کی روح سے حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، کیونکہ یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، حج یا عمرے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم سے ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء کے نزدیک دعوت و اشاعت دین اسلام کے تمام شعبے اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں ہر طرح کا جو دعوت کا کام ہے، اشاعت کا کام ہے، وہ شامل ہے، کیونکہ ان سے اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہی مقصد ہوتا ہے، تو یہ سب فی سبیل اللہ کے اندر آتے ہیں، تو ان میں بھی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ خیر، اہل علم کا فیصلہ ہے کہ اگر یہ بڑی ہی اہم بات ہے یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں، کیونکہ آج کے حالات کے تناظر سے اس کو سمجھنا چاہیے، آج جیسے غزہ کے اندر حالات ہیں یا بعض ایسی جگہوں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اہل علم کا فیصلہ ہے کہ اگر ایک طرف فقراء اور مساکین ہوں اور ایک طرف غازیان اسلام کو ضرورت ہو، یعنی ایک طرف مجاہد ہیں، دوسری طرف فقراء مساکین ہیں، تو مجاہدین کی مدد کو ترجیح دی جائے گی۔ کیونکہ شکست کی صورت میں فقر اور جو مسکنت ہے ان کے ساتھ کفار کی غلامی کی ذلت اور اسلام کی بے حرمتی کی مصیبت وہ جو ہے وہ بھی جمع ہو جائے گی، اور یہ زیادہ بڑی مصیبت ہے اس فقر سے کہ مجاہدین اگر ہار جاتے ہیں، اسلام کو شکست ہوتی ہے، اسلامی یعنی فوج کو شکست ہوتی ہے، تو وہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، آخری چیز وابن السبیلی اور مسافر، یہ 8ویں وہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا وہ جائز ہے، جس کو دینی چاہیے۔ اس سے مراد وہ مسافر ہے جو دوران سفر نقصان ہو جانے یا جیب کٹ جانے وغیرہ سے مستحق ہو گیا ہے، ویسے تھا امیر،
اپنے ملک میں امیر آدمی تھا لیکن اب جیب کٹ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تب وہ غریب ہو گیا ہے، اب اس کو ضرورت ہے، تو لہٰذا وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور یہ سارے جو ہم نے مصارف زکوٰۃ ذکر کی ہیں یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کی تفسیر احسن البیان اور تفسیر القرآن الکریم کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، سارے کا ایک سم اپ ابھی جو مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے ہم نے دیکھا، تو اہم نکات نوٹ کر لیں کہ چند اہل علم کا کہنا ہے کہ مال زکوٰۃ اور عشر وہ 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس فرض کریں آپ نے زکوٰۃ نکال لی، وہ بنتا ہے 1000 ریال فار ایگزامپل، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے 8 حصے کر لیں اور لازماً ہر مصرف پر خرچ کریں، یعنی 1000 ادھر دیں، 1000 ادھر دیں، 1000 ادھر، یعنی 8 میں دینا ضروری ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اکثر اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ان میں سے جس مصرف میں زیادہ ضرورت ہو وہاں زیادہ، بلکہ سب کا سب بھی اسی ایک ضروری مصرف پر خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سب میں خرچ کریں۔ زیادہ بہتر اور صحیح موقف یہی ہے کہ آپ اگر ہو سکتا ہو تو سب میں خرچ کر دیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہے، کوئی زیادہ ضرورت ہے کسی جگہ پر، جیسے اب غزہ کے لوگوں کے حالات زیادہ خراب ہیں، وہاں پر زیادہ ضرورت ہے، تو ایسی شکل میں ساری کی ساری رقم بھی زکوٰۃ کی جتنی رقم ہے ان کو دی جا سکتی ہے۔ اور ان مصارف کے علاوہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے کہ ان 8 کے علاوہ کسی کو دیا جائے، بالکل درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرض صدقہ صرف مسلمانوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بات اہم ہے۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم نے بات کی تھی تالیف قلب میں کافر کو دینے کی، تو اصل بات تو یہ ہے کہ مؤلفۃ القلوب جو تھا وہ بھی اصل میں مسلمانوں ہی پر خرچ کرنے کی ایک صورت تھی، تاکہ مسلمانوں کو ظالم جو ہے وہ ظلم اس کے اوپر نہ کرے، یا وہ شخص مسلمان ہو جائے، یا جو نیا مسلمان ہوا ہے وہ اسلام کے اوپر اچھے طریقے سے کاربند رہ پائے، تو اس کے لیے اس کے اوپر بھی خرچ کیا گیا تھا۔ تو یہ چند بنیادی احکامات ہم نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، کتابوں کے اندر ان کی تفاصیل ملتی ہیں، اور جو خصوصی مسائل ہیں ان کو علماء سے سمجھا جا سکتا ہے، جانا جا سکتا ہے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔